پچھلی مرتبہ کا جو درس تھا 21ویں شب کا قدر کی رات کی مناسبت سے میں نے وہ اس مسئلے کو لیا تھا. قدر کا صحیح تقدیر بنا ہے مسئلہ تقدیر جس میں لوگ بہت الجھے ہوئے ہیں. تو وہ اصل میں بہت زیادہ علمی موضوع تھا، لیکن لوگ بہت بڑی تعداد میں برسوں سے میرے پاس بھی سوالات آتے رہے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہوتا لوگوں کا. اور اللہ کے کلام نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا جو انسان کے مسئلے کو حل نہ کرے، الجھی ہوئی کسی بات کو چھوڑ دے ایسا ممکن. اس لیے میں نے اس موضوع کو لے لیا تھا، حالانکہ کافی علمی موضوع تھا. آج اس سے مختلف ہے. آج موضوع نہیں ہے بلکہ قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات ہیں. آیات تو کافی ہیں یہ جن کا درس کا انتخاب کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. قرآن شریف میں جو فہرست ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو کہیں آپ کو اسراء ملے گا، کہیں بنی اسرائیل ملے گا. اگر آپ دیکھنا چاہیں گے یہ دو نام ہیں. اس کے بعد صورتوں کے دو نام آتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے، اور بنی اسرائیل کا نمبر 17 تو آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 39 تک یہ 18 آیتیں ہیں. 18 آیتیں بہت ہوتی ہیں تشریح کے لیے، اور خاص طور سے ہمارا جو درس قرآن ہوتا ہے جمعے کے دن ہر سال بھر ہوا کرتا ہے. یہ اعلان اور کرنا تھا درمیان میں، مجھے یاد آ گیا کہ کل نہیں ہوگا، اس جمعے کو نہیں ہوگا لوگوں کی نیند کا رمضان کے میں. اور پھر خاص طور سے ایسا ہوتا ہے کہ مختلف الگ الگ روٹین ہوتے ہیں جس میں نیند پوری کرنی ہوتی ہے ان راتوں کے لیے، تو شب میں جاگنے کے لیے. تو اس لیے پرسوں وہ درس قرآن نہیں ہوگا. ہر جمعے کو ہوتا ہے. اس میں عام طور سے 3 آیت، کبھی کبھی تو ایک ہی آیت میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن بہت کمی سے ایسا کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ 5 آیتیں ہو پائی ہیں. تشریح اتنی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یہاں ممکن نہیں ہے. یہ 18 آیتیں ہیں تو آج تو شاید نہیں پوری ہوں گی. اس کو 2 حصوں میں لے لیں گے، باقی جو بچیں گے کل. لیکن یہ 18 ایسی ہیں کہ زندگی، ہمارا پورا معاشرہ، ہماری پوری زندگی کے اوپر یہ سے متعلق مختلف الگ الگ احکامات ہیں. ایمان لانے والوں کی سوسائٹی، ان کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اور اس میں کیا کیا خرابیاں نہیں ہونا چاہیے. زندگی کے بہت سے شعبے ہیں. کوئی تجارت پیشہ لوگ یہاں پر ہیں، کوئی نوکری کرنے والے ہیں، الگ الگ ذاتی معاملات لوگوں کے ہوتے ہیں، گھریلو زندگی کے مسائل ہوتے ہیں. اس میں جو بہت اہم باتیں ہیں وہ سب اس جگہ پر، ان میں سے بہت بڑی تعداد جو زیادہ بڑی باتیں ہیں وہ ایک ساتھ یہاں پر ان کے احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں ان 18 آیات کے اندر. یہ ان سب کا خیال رکھا جائے. یہ ہے ایمانی معاشرہ، ایمان لانے والوں کی اصل سوسائٹی کیسا ہونا چاہیے. تشریح ظاہر ہے کہ اتنی تفصیلی مفصل جتنی اس میں اور باریکیاں ہوتی ہیں آیات میں، ان سب کے بیان کرنے کا موقع یہاں نہیں ہوگا. اور میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کہ 18 میں سے کم کر دوں، لیکن وہ سب چیزیں ایک ساتھ بتائی، ان سب کو لیں گے. 2 راتوں میں ہم لیں گے، تب بھی اس میں اور جو بہت بعض اور باریک تفصیلات ہیں وہ پھر بھی رہ جائیں گی. لیکن بہرحال لوگوں کی ضرورت کے لیے بہت سی باتیں اس کے اندر انشاءاللہ آ جائیں گی، اور اس کا اس نیت سے سنیں گے. یہ بہت ضروری ہے. آج اللہ کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے اپنی نیندوں کی راتوں کی قربانیاں دی ہیں، تو یہ بے حد ضروری ہے کہ وہ خالی سننے کی حد تک نہیں رہ جائے. اس کا تو پہلے سے شروع کرنے سے پہلے عہد کر لیں کہ جو احکامات آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو سب کو گرہ میں باندھ لینا ہے، عمل کرنا ہے. تبدیلی تو تبھی آئے گی، ذاتی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی کلیکٹیو اجتماعی زندگی میں بھی. وہ ساری عمل کے لیے ہیں. آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے ہم سورہ بنی اسرائیل کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. بات وہ سارے جو احکامات یہاں پر ایک ساتھ بہت سے دیے ہیں. ایمان لانے والوں کا معاشرہ، ان کی سوسائٹی کیسی ہو، اس کی ابتدا توحید سے ہی شروع ہوئی. تم ایسا کبھی مت کرنا کہ اللہ کے ساتھ میں
یہ کوئی کسی کا موبائل کر رہا ہے. تم ایسا کبھی مت کرنا کہ اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو الہ بنا لینا. اسے قرآن شریف میں بہت جگہوں پر اس کا کچھ کرائیے کچھ بھائی کہ یہاں کا ہٹے, اس جگہ کا ہٹے, نہیں جہاں یہاں کا مائک ہٹے, یہ تو جو اس کے قریب کا ہے وہ اس کا ڈسکنیکشن ہو, جا کے ریکویسٹ کریے, نہیں تو عبادتیں ختم ہو جائیں گی یہ آپ کی اس میں. جی کیواڑ بند کیسے ہو جائیں گے, لوگ ہیں نہیں. یہ ایک مائک ہٹ سکتا ہے, ایک اسپیکر ہٹ سکتا ہے, نہیں ہٹ سکتا, کیوں نہیں ہٹ سکتا؟ کنیکشن نہیں, ایسا نہیں, وہ تو ایک کا تار ہٹ چاہے جس کا ہٹا سکتے ہیں, ایسا نہیں. جہاں ہیں تو یہاں پر یہ احکامات جو ہیں, جو ان آیات کے اندر ہیں, جن کا آج درس ہے, اس کی شروعات ہوئی لا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ تم مت بنا لینا. باہر آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ فتقعد مذموما مخذولا, اگر ایسا کیا تو زندگی میں تم ذلیل ہوگے, ذلیل و خوار ہوگے. اب یہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہ بنا لینا, قرآن شریف کی بہت آیات کے اندر ہے یہ تعلیم. اور آپ کا کلمہ کا جو کلمہ کی جو پہلی لائن ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ, ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. ایک بہت بڑی تعداد عام طور سے اس کا مطلب صرف یہیں تک روک لیتی ہے کہ بتوں کو نہیں پوجیں, مورتیوں کو نہیں پوجیں. اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں بعض لوگ, وہ کم ہے بہت, کہ اللہ کے سوا انسانوں میں سے کسی کو ایسی حیثیت نہ دیں, بے جان بتوں کو چھوڑیے, وہ حیثیت نہ دیں جو اللہ کو دینی چاہیے کہ اسی سے مانگیں. اللہ کے سوا غیر اللہ سے براہ راست طلب نہ کریں, مانگیں نہیں. جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی قبروں کو سجدہ نہ کریں, بس. اس سے آگے عام طور سے پھر لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھتے. لفظ الہ کا مطلب ہماری زبان میں اردو میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے, جیسے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور معبود کا ترجمہ اردو میں ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, اور عبادت اردو میں اسے کہتے ہیں کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ سر نہیں جھکائیں, سجدہ نہ کریں. اصل میں اردو میں آنے کے بعد بہت سے لفظوں کے مطلب, بہت سے الفاظ کے مطلب تبدیل ہو گئے جو اصل عربی میں ہیں یا قرآن کریم میں. عبادت لفظ ہی کا مطلب خالی یہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو عبادت صرف اس معنی میں بولا جاتا ہے, یا اس سے آگے زیادہ سا بڑے کہ کسی نے کوئی تسبیح پڑھی اسے عبادت کہہ دیتے ہیں. عبادت لفظ عبد سے بنا ہے. اردو میں اس عبادت کا ترجمہ ہم کریں تو وہ ہوتا ہے بندگی. اللہ کے سوا کسی کی بندگی اختیار نہ کی جائے. اور بندگی غلامی کو کہتے ہیں. کوئی سروس کرتا ہے کسی جگہ, نوکری کرتے ہیں لوگ, سروس کے آورز, اوقات مقرر ہوتے ہیں اور سیلری اور تنخواہ بھی مقرر ہوتی ہے. اگر 7 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے یا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, یا کسی کی کم یا زیادہ, جیسی بھی سروس کنڈیشنز ہیں یا ملازمت کی شرطیں ہیں, اس کے بعد ایمانداری سے اگر وہ سروس کی تو تنخواہ ڈیو ہو گئی. بندگی کے وقت مقرر نہیں ہوتے کہ 7 گھنٹے کی بندگی, ہم 7 گھنٹے بندے رہیں گے اور باقی 24 گھنٹے میں سے 17 گھنٹے بندے نہیں ہوئے. بندگی تو 24 گھنٹے کی, غلامی 24 گھنٹے کی, اس کے وقت نہیں ہوتے.
اسلام پوری زندگی کے ہر لمحے کی ہدایات دیتا ہے. زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کا بندہ ہو اور اللہ کی مرضی کے مالک کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو, تب بندگی ہے. کچھ خاص وقتوں میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے صرف وہ عبادت نہیں ہے. اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حق ادا کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہوتا ہے تو بندگی ہے. بچوں کو پیار کرتے ہیں, ان کے ساتھ میں شفقت سے پیش آتے ہیں, اگر ان حدوں کے اندر رہتے ہیں, ان سے محبت بچوں سے جو اللہ نے بتائی, تو وہ بھی بندگی ہے. کاروبار اور تجارت کرتے ہیں, منافع کماتے ہیں اور اس سے اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں, اور جو احکامات اللہ نے دیے کہ کیسے کیسے خرچ کرنا, اپنی آمدنی میں کا استعمال کیسے کرنا, اس سب کی پابندی رکھتے ہیں. تو وہ منافع کمانا اور کاروبار کرنا بھی بندگی ہے, وہ بھی عبادت ہے. زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو بندگی سے خالی ہو جائے. وہ نوکری ہوتی ہے جو کچھ گھنٹوں کی ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ, اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے اور کرتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کا مطلب بندگی نہ کریں, تب بھی بات پوری نہیں ہوتی لفظ الہ کی. اصل میں جو عربی زبان کے اندر لفظ الہ ہے, جس کا ہم اردو میں ترجمہ معبود کر لیتے ہیں, لفظ الہ جو اصل عربی زبان کے اندر ہے اس میں حیرت کا مفہوم ہے, بے پناہ حیرت. ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, جتنی اللہ کی صفات ہیں وہ سب آ گئیں اس کے اندر. کتنی عظیم ذات ہے, کتنی بڑی, ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی. تو ساری عظمتیں, ساری بڑائیاں, سب کچھ اسی کے لیے. اس میں بندگی بھی شامل ہے کہ بندگی ہماری اسی کے لیے, بندگی اس کا ایک حصہ ہے. اسی کو اپنا حاکم مانے, ساری کائنات کا حاکم ہے. ساری کائنات کو تو اس کے, میں نے پچھلی رات میں 21ویں شب میں بہت سی مثالیں دی تھی کہ ساری کائنات کو تو اس نے ایسے پیدا کیا, انسانوں کے علاوہ, انسانوں اور جنات کے علاوہ, کہ ان کے فرائض ان کے اندر جیسے کوئی چپ رکھ دی جاتی ہے, پروگرام کر دیا جاتا ہے, رکھ دیے وہ کر رہے ہیں, وہ اس سے نہیں ہٹتے. انسان کو رہنمائی باہر سے دی اور اس سے کہہ دیا, اسے بتا دیا, یہ اختیار دے دیا کہ چاہے تو اختیار, چاہے تو وہ بندگی کی زندگی گزارے اور چاہے تو نہ گزارے. بتا دیا کہ کرے گا تو نفع میں رہے گا, ورنہ ہلاکت میں پڑے گا, ذلیل و خوار ہوگا. تو الہ, اللہ کو الہ ماننا, وہی حاکم ہے. اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اسی کے قانون مانیں گے ہماری زندگی کے اندر, اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے, اس کی بتائی ہوئی باتوں کے. دیکھیے احکامات کچھ تو ہم نے کہہ دیا حکم, ایک وقتی حکم ہوتا ہے. وقتی حکم یا وقتی کوئی درخواست نہیں کی جاتی, اسے حکم تو نہیں کہیں گے ہم نے درخواست کی کہ یہ ایک یہاں سے یا اسپیکر کم کر لیں, یہاں آواز آ رہی ہے, انہوں نے مان لی جہاں کہلوایا گیا. کوئی ایسا ہوتا مثلا حکم دیتا اسے بند کرو, تو یہ وقتی حکم تھا, بند کر دیا گیا, کسی نے اگر مانا تو. کچھ حکم ایسے ہیں جو ہمیشہ ماننے, ایسے احکامات جو ہمیشہ ماننے ہیں, کسی ایک وقت کے لیے نہیں تھے. وہ ایسے حکم کو قانون کہتے ہیں کہ وہ بدلے گا نہیں, ناقابل تبدیل ہوگا. ایسا حکم جو پرماننٹ ہوگا, بدلے گا نہیں, وہ ہمیشہ امپلیمنٹ کیا جائے گا, نافذ کیا جائے گا, وہ قانون کہلاتا ہے, ورنہ خالی حکم رہ گیا. اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سارے قانون ہیں کہ انہیں ہمیشہ ماننا ہے. ہماری زندگی کے اندر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اس کے احکامات پہ عمل کریں تب بندگی ہوگی, اس کا مطلب اسی کے بنائے ہوئے قانون ہماری زندگی میں چلیں. اب ہمیں اختیار دے دیا گیا کہ چاہیں تو ہم اپنی زندگیوں میں چلائیں, چاہے تو نہ چلائیں. یہ اختیار دے دیا گیا تھا, پھر اس کا حساب لیا جائے گا. اسی قانون کے اندر, یہ قانون ہماری انفرادی ویکتیگت پرسنل لائف کے لیے بھی ہیں, زندگی کے لیے, اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی. یہاں قانون بناتی ہے پارلیمنٹ, لیجسلیٹو اسمبلیاں بناتی ہیں قانون. وہ قانون اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں.
ان قانون، اس میں سے ایسے قانون جو براہ راست ہمیں بہت اہم باتوں سے نہیں روک رہے، ان قانونوں کی بھی، ایسے قوانین کی بھی ہم کرتے ہیں پابندی۔ قرآن شریف میں اس کے لیے احکامات ہیں کہ ایسے موقعوں پہ لوگ کیا کریں، مختلف جگہوں پر ہیں۔ یہاں اس کا موضوع نہیں ہے کہ بغاوت نہ کریں، ہم ان قوانین کی بھی پابندی کریں جو ڈائریکٹ ہمیں، براہ راست ہمیں ہماری ایمان والی زندگی سے نہیں روک رہے، اس کی کریں پابندی، لیکن دل سے راضی تو نہ ہو جائیں انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر۔ کوئی دل سے بھی راضی ہو گیا کہ یہ سسٹم درست ہے، یہ نظام درست ہے، انسانوں کو حق ہے وہ قانون بنائیں اور قانون انسانوں پر چلائیں، تو یہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہو گیا، یہ اللہ کو الہ بنانے کے خلاف ہو گیا ہے۔ اللہ کو الہ بنانا تو یہ کہ قانون صرف اس کا چلے گا، وہ چاہتا تو زبردستی جیسے باقی کائنات پر اس کا قانون ہے انسانوں پر بھی نافذ کر دیتا، لیکن یہی امتحان ہے کہ آپ کو آزادی دی، آپ کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے۔ پرسنل لائف میں تو کر سکتے ہیں آپ، کرتے نہیں لوگ، کر سکتے ہیں اتنا تو لازم ہے، لیکن جو اجتماعی زندگی ہے، اب وہاں حکومت کا قانون چل رہا ہے، اس قانون کے خلاف بغاوت نہ کریں، اس کے لیے بھی احکامات ہیں جو اس درس میں نہیں ہیں، لیکن کم از کم دل سے راضی نہ ہو جائیں ہم۔ یہ خواہش تو ہونی چاہیے کہ یہ بدلنا چاہیے دل میں، اس کے لیے کیا صحیح ترکیبیں ہیں، اس کے لیے کیا صحیح طریقہ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کا، وہ بھی احکامات ہیں قرآن شریف کہ کیسے اس کو کوشش کی جائے، یہ خواہش بھی رہے اور یہ کوشش بھی رہے، خالی خواہش نہیں، کہ نظام بدلنا چاہیے، اللہ کے قانون اللہ کا نافذ ہونا چاہیے۔ اگر دل میں یہ خواہش نہیں ہوئی اور اس کی کوششیں نہیں ہوئی تو اللہ کو الہ نہیں مانا۔ یہ الہ ہونا اتنی چھوٹی سی بات نہیں کہ مورتی پوجا نہیں کی، لا الہ الا اللہ کا صرف اتنا سا مطلب نہیں ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تب اس کا یہ مطلب بھی ہوا اس کا کہ دیکھو کوئی دوسرا ایسا نہ ہو کہ جس کے قانون پر تم راضی ہو جاؤ، کسی دوسرے کو الہ کا درجہ مت دینا۔ لفظ الہ کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ مورتیوں کے آگے مت جھکنا۔ قرآن نے مثلا قرآن شریف نے ایک جگہ کہا لفظ الہ کے ساتھ میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ تو اگر کسی نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے تو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کے سوا دوسرا الہ مت بنانا، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا۔ اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں کہیں اور اس میں یہ نہیں کہ میں کچھ باریکیاں نکال کر اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، الفاظ قرآن کے ہیں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ جی میں تو صرف اتنا سا ٹکڑا دینا چاہ رہا ہوں، تشریحات تو پھر اس کے آگے پوری آیت میں ہے۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو تم نے دیکھا کہ اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے لوگوں نے، یعنی اپنی خواہشات، اس میں خواہشات شامل ہیں، اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے، یعنی اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے قانون پر چلنا شروع کر دیا، تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کے خلاف ہو گیا۔ وہ چاہے اپنی خواہشات ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون ہوں۔ میں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، یہ بھی خالی میری تفسیر نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا لا یشرک فی حکمہ احدا، کوئی ایک بھی احدا، اللہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں، قانون بنانے کے اختیار میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، نبیوں کو بھی نہیں، نبی اس کے قانون کو نافذ کرتے ہیں، اللہ ہی کے قانون تفصیلات دیتے ہیں ان کی اور اسے نافذ کرتے ہیں، لیکن قانون اللہ کا۔ تو اپنے لا یشرک، وہ شریک نہیں کرتا، شرک ہو جائے گا اگر اس کے قانون کے ساتھ میں دوسرے قانون شریک کر لیے تو یہاں پر اپنے حکم دینے کے اختیار میں، اپنے قانون بنانے کے اختیار میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، یہ بھی شرک میں شامل ہے، یہ بھی قرآن کی بات ہے، یہ کوئی ایسی تفسیر کوئی نہیں ہے۔
تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہیں بنا لینے کا مطلب ہے دوسرے کے قانونوں پر راضی بھی نہ ہو جائیں. دل کے اندر یہ خواہش بھی ہو کہ یہ بدلنا چاہیے اور اس کے لیے کوششیں بھی ہوں, لیکن کوششیں اسی روشنی اور اسی لائٹ میں ہو جو قرآن کی رہنمائی ہے. قرآن کریم نے تو مختلف موقعوں کے لیے رہنمائیاں الگ الگ دی ہیں. اگر ہم وہ موقع کہ جو جہاں پر کہا ہے کہ تم پرامن طریقے سے کیا کیا کرنا, لوگوں کے ذہنوں کی تبدیلی کرنا, لوگوں کو دعوت پیش کرنا, وہاں ہم لڑنا شروع کر دیں, بغاوت شروع کر دیں. اور جن موقعوں کے لیے کہا کہ لڑنے کے لیے آنا, وہاں چپ کے بیٹھے رہیں, وہاں ایک طرف نکل جائیں. تو احکامات تو دونوں قرآن کے ہیں, لیکن صحیح موقع جس موقع کے لیے جو حکم ہے وہاں ویسے عمل کرنا ہے. اس کے لیے نظام کیسے بدلے گا یہ تو ایک الگ موضوع ہے, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کوئی اس نظام پر جس میں غیر اللہ کے احکامات چل رہے ہیں, انسانوں کے بنائے ہوئے حکم چل رہے ہیں, اس پر راضی تو نہ ہو جائے دل سے. یہ کم سے کم درجے کی بات ہے. اور دل میں تو یہ تمنا ہو کہ نظام بدلنا چاہیے, اور دل میں تمنا ہوگی تو نظام بدلنے کی کوشش بھی ہوگی. تمنا نہیں ہوگی تو کوشش بھی نہیں ہوگی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر, تو تم اللہ کے سوا دیکھو کسی دوسرے کو الہ مت مان لینا, الہ مت بنا لینا. تو یہ بہت وسیع بات ہے, بہت کمپریہنسو ہے, یہ بہت چھوٹی سی بات نہیں ہے. یہاں سے حکم شروع ہوئے ہیں, وہ احکامات جو آگے آ رہے ہیں اس میں اس صورت کے اندر, ان 18 آیتوں کے اندر, جس کا ایک حصہ آج لیں گے اور پھر جو رہ جائے گا انشاءاللہ آئندہ شب میں. تم نے ایسا کیا تو تمہارے حصے میں ذلت و خواری آئے گی. فتقعد مذموما مخذولا, ذلت ہی آئے گی. دنیا والے قانون بناتے ہیں, تھوڑے دنوں بعد انہیں سنشودھن کرنا پڑتا ہے, امینڈمنٹس کرنے پڑتے ہیں کہ وہ تو غلط تھا پچھلا قانون, اس سے ساری باتیں پوری نہیں ہوئی, مقصد حل نہیں ہو رہا. اور کوئی قانون اس وقت تک پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کا دیا ہوا قانون نہ ہو. اس میں سنشودھن کرتے ہی رہنا پڑے گا, امینڈمنٹس کرتے ہی رہنا پڑے گا, اور اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہی رہیں گی. تو صرف اللہ کا دیا ہوا قانون ایسا ہے جو کبھی نہیں بدلے گا, ناقابل تبدیل ہے, اس میں کبھی امینڈمنٹس نہیں ہوں گے. خاص طور سے ایمان لانے والوں کے معاملے میں تو یہ ہے کہ ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم خاص طور سے ذلیل ہو جاؤ گے اگر تم اس پر راضی ہو گئے, غیر اللہ کے قانون پر, اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنانے پر اگر راضی ہو گئے. افتؤمنون ببعض, یہ دوسری جگہ کا فرمایا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا اللہ کی کتاب, اللہ کے کلام کے دیے ہوئے کچھ حصے کو تم مانو گے اور کچھ کو نہیں مانو گے؟ پارٹس میں نہیں چلے گا. دین مکمل ہے. کہیں غلطی ہو جائے وقتی طور پر اور پھر توبہ کر لیں, یہ تو دوسری بات ہے, لیکن راضی ہو گئے. لگاتار زندگی کے اندر کچھ چیزیں وہ چل رہی ہیں جو منمانی کی ہیں, کچھ اللہ کی چل رہی ہیں دی ہوئی. افتؤمنون, کیا تم مانو گے, ایمان لاؤ گے ببعض الکتاب, اللہ کی دیے ہوئے حصے کے, اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پہ, وتکفرون ببعض, بعض کا انکار کرتے رہو گے, بعض کی ناشکری کرتے رہو گے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا, اس کا بدلہ تمہیں اس کے علاوہ کیا دیا جائے کہ اس دنیا کے اندر بھی ذلت ملے گی. خزي في الحیات الدنیا, اس دنیا کی وجہ سے کر رہے ہو نا یہ کہ کچھ چیزیں, یہ اگر خالی آخرت کی بات ہوتی تو نہیں کرتے, لیکن کچھ حکم مانیں گے, کچھ نہیں مانیں گے. یہ تم دنیا کے لالچ میں کر رہے ہو تو ہم دنیا میں بھی ذلیل کریں گے, اس کا بدلہ اور کیا دیں تمہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن تو پھر سخت ترین عذاب ہے. قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہے ان کے لیے جو الکتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں, ان کے لیے. اس لیے کہ کچھ حصے کو پرماننٹ چھوڑ دیا انہوں نے, اس کو نہیں مانتے. وہ کچھ حصے کو, جو لوگ مکمل انکار کرنے والے ہیں, کافر, ان کو تو دنیا کے اندر جتنی ان کی کوششیں دنیا کے لیے, اس کا بدلہ ملے گا دنیا میں. آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. جو مکمل ایمان لانے والے ہیں, چاہے غلطیاں ہوتی رہتی ہوں اور ہر ایک سے ہوں گی, پھر وہ لوٹ کر آتا رہتا ہو توبہ کر کے, ڈٹ نہیں جائے, اختیار مستقل نہیں کر لے نافرمانی والی باتوں کو, ان کے لیے
وعدہ ہے اس دنیا میں بھی فتح کا اور آخرت میں بھی، یہ شامل ہے دنیا کی فتح کا وعدہ، لیکن امتحانات سے گزر کر۔ یہ نہیں کہ آپ اگلے دن کہیں کہ یہ دیکھیے، اگلے سال کہیں کہ ہوا کیا، کہا کہ اچھی کسائی ہوگی کہ تم واقعی ثابت قدم ہو یا نہیں ہو، اس کے بعد تمہیں بشارت ہے کہ دنیا انتم الاعلون، سر بلندی تمہارے لیے ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم صحیح ایمان والے ہوئے تو تمہاری ہی پاور ہوگی۔ لیکن امتحانات سے گزرنے کے بعد ڈراپ آؤٹس کے لیے نہیں کہ درمیان میں تھک کر انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایمان لانے والوں کے لیے دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کی بشارت ہے۔ کون ایمان والے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آؤ سلامتی میں، اسلام میں۔ یہ پیس میل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نہیں چلے گا، کچھ لیں گے کچھ نہیں لیں گے، مکمل۔ ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے آزمائشوں اور امتحان سے گزرنے کے بعد، اور آزمائش و امتحان کو کہا بہت سخت ہوں گی، امتحان سخت ہوگا لیکن پھر کامیابیاں ہیں۔ جو مکمل انکار کرنے والے ہیں ان کو ان کی دنیا کے اندر جتنی کوششیں ہیں اس کا رزلٹ ملے گا دنیا میں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، جو بہت لمبی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہاں یہ اس کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے پلک جھپکتے میں گزر گئی۔ لیکن جنہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ کچھ لیں گے اور کچھ چھوڑ دیں گے، کہا اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کی جزا اس کے سوا کیا دی جائے کہ دنیا میں بھی ذلیل کریں اور آخرت میں تمہیں سخت ترین عذاب، اشد العذاب وہاں پر لے جائیں۔ یہ دین کے لیے نیت تو یہ کر رہا ہے، سب ماننے کے لیے تیار ہیں، اور پھر ہماری شیطان کے بہکائی کی وجہ سے وقتی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو پھر کوشش کر کے آئیں گے واپس، پھر کرتے رہیں گے، لیکن مکمل آئیں، ایسا نہیں کہ کچھ کو چھوڑ دیں اور کچھ کو لیں۔ تو ورنہ تمہارے لیے کہا فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ پھر بیٹھ کر رہ جاؤ گے، کھڑے نہیں ہو پاؤ گے، قومیں کھڑے ہو کر آگے نہیں بڑھ سکو گے، اور بیٹھنا تمہارا ایسی شکل میں ہوگا جس کے اندر تمہارے لیے ذلتیں ہوں گی، ذلت و خواری ہوگی۔ اب یہ بہت سے احکامات ہیں جو چل رہے ہیں اس کے بعد، پورے ایمان لانے والوں کا معاشرہ کیا ہونا چاہیے۔ اگلی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، پھر دوہرایا اس بات کو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی تو بندگی نہیں ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ میں احسان، حسن سلوک۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی بندگی کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک، حسن سلوک، احسان کا سلوک۔ لفظ احسان لائے یہاں پر، اس کا مادہ وہ حسن بھی میں نے کہا بولا تھا، کہیں احسن آیا، ان سب کا جو روٹ ورڈ ہے جسے مول دھاتو کہتے ہیں، مادہ ان کا ہے بڑی ہے سین نون، حسن۔ حسن ان چیزوں میں ہوتا ہے، خوبصورتی وہاں ہوتی ہے جہاں بیلنس ہوتا ہے، جہاں توازن ہوتا ہے، جہاں پروپورشن ٹھیک ہوتا ہے، جہاں سنتولن ہوتا ہے۔ ایک خاکے میں آپ رنگ بھریے، رنگ اندر جگہ جگہ سے چھٹ جائے تو حسن نہیں آتا، رنگ باہر نکل جائے تب بھی حسن نہیں آتا، نہ زیادہ ہو نہ کم، دونوں جگہ توازن بگڑ جاتا ہے، حسن نہیں آتا۔ تو احسان بھی وہی ہے جس کے اندر توازن ہے، جس میں بیلنس ہے، جتنا اللہ نے بتایا اس سے نہ زیادہ نہ اس سے کم، والدین کے ساتھ میں ایسا حسن سلوک کرنا۔ ایک دوسری جگہ قرآن شریف نے ایک اصول دیا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے نا، کوئی احسان کرے اور اس کے ساتھ میں آپ برا کریں، ساری دنیا تھو تھو کرتی ہے کہ بڑا احسان فراموش ہے۔ والدین کے ساتھ تم احسان کرنا اس لیے کہ وہ تم پر احسان کر چکے ہیں، انہوں نے احسان تم پر نہیں کیا ہوتا تو تم اس وقت یہاں نہیں ہوتے۔ آج ہمارے بچے کہتے ہیں، ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہماری اپنی زندگی ہے، ہماری مرضی جیسے چاہیں گزاریں، والدین کا اس میں کوئی انٹرفیرنس، کوئی مداخلت نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی زندگی گزار چکے۔ ارے آپ کی اپنی زندگی ہوتی ہی نہیں، والدین کا آپ پر احسان نہیں ہوتا تو یہاں بیٹھے ہوتے کیا؟ سب سے زیادہ حق
والدہ کا، ماں کا، کہ کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس پیدائش سے پہلے اور پھر پیدا ہونے کے بعد کتنے سال تک کتنی قربانیاں دی، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کا تصور صرف وہی سمجھ سکتی جن پر گزرا تھا، جن پر نہیں گزرا وہ اس کا تصور کر ہی نہیں سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے والدین کو حج کرایا پورا. حج بڑی مشکل ریاضت ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، کر لیتے ہیں بڑی عمر والے بھی، وہاں ایک جذبہ ہوتا ہے جس سے کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں تو جوانوں کے کرنے کی ہے، بڑی سخت ریاضت ہے. وہ سارے حصے بہت تھکا دینے والے ہیں. طواف ہی بہت سخت کام ہے، جتنا لمبا چکر ہوتا ہے وہ 7 چکر وہی بہت سخت کام ہے. صفا مروہ کی صحیح ہے، بنا کے میدان پہ، عرفات کے میدان میں صبح سے شام تک، مزدلفہ میں ٹھہرنا اس کے بعد کا حصہ، یہ بہت سخت ریاضت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے سارا حج ایسے کرایا کہ وہ معذور اپنے کندھوں پہ بٹھا کر، میں نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر طواف کرایا، میں نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر وہ چکر لگائے 7 جس میں لوگ اکیلے تھک جاتے ہیں، میں نے ان کو کندھوں پہ بٹھا کر کرایا. اب تو ویل چیئر ہوتی ہیں ان کے لیے، معذوروں کے لیے، اب میں نے ان کو کندھوں پر بٹھا کر کرایا. مینا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں سارے دن ان کو لے کر گیا، وہاں قیام کیا، ان کو کندھوں پر بٹھا کر لے کر گیا، کہ سواریاں نہیں ہوتی تھی، اب تو لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں. اور پورا حج میں نے ان کو، تو اے اللہ کے رسول، میں نے حق ان کا ادا کر دیا یا نہیں کر دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور غصے سے سرخ ہو گیا. غصہ بس زبان سے اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن چہرے پہ تبدیلی آتی تھی، کوئی بے حد ناگوار بات ہوتی تھی، اتنی ناگوار تھی کہ چہرے کا رنگ بدلا، اور کہا کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ حق ادا کر دیا دونوں کا؟ ابھی تو صرف اپنی والدہ کی بات کرو، ماں کی ایک کا. تمہاری پیدائش وہ 9 مہینے نہیں جو تکلیفیں اٹھائی تھی، صرف وہ مرحلہ جس وقت تم پیدا ہوئے، جس وقت دنیا میں آئے، رحم مادر سے نکلے، اس وقت جو درد کی، پینس کی جو لہریں تھی، تمہاری ماں نے جو تکلیف اٹھائی ہے اس وقت کی، ابھی تو تم نے اس کا حق بھی نہیں ادا کیا ہے. تم کہتے ہو حق ادا کر دیا، ابھی اس کا حق بھی نہیں ادا ہوا. تمہاری پیدائش کے وقت جو پہلی درد کی لہر تھی اس کی، ان کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا کیا ہماری زندگی میں دخل؟ آپ والدین تو بہت بڑی بات ہے، ماں باپ، دوسروں کی بات ایسی ہے، بھائی بہن، پڑوسی، جو عزیز رشتہ دار ہیں، انہیں بھی چھوڑیے. بھی سب کے احسانات ہیں، اور ایسے احسانات جو آپ کو معلوم نہیں ہے، علم میں نہیں ہے، اتنے احسانات. میں تو غیروں کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مثال دے کر، وہ جو کوئی غیر ہے، جن سے کوئی رشتہ نہیں. ایک بچہ سڑک پر جا رہا ہے، اس نے سڑک کراس کی، سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، آپ نے بھاگ کر جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا، اور کچھ سخت الفاظ بھی کہے کہ بھئی اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ میں کوئی نہیں ہے، چھوڑ دیا اسے، بچہ بھاگ گیا. اس کے بعد بچے کو احساس نہیں کسی نے موت کے منہ سے بچایا. بھی آپ جانتے ہی نہیں کس کا بچہ ہے، بچے کو بھی معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ نہیں معلوم کون ہے، یہ بھی صحیح ہے، احساس نہیں اسے کہ اس وقت زندگی ختم ہو گئی ہوتی، انہوں نے زندگی بچائی ہے. بچہ چلا گیا، جب اسے اس وقت احساس نہیں تو ساری زندگی بھی یاد نہیں. ایسے نہ معلوم آپ میں سے ہر ایک کو کتنی زندگیاں دی ہیں کس نے، جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے اس وقت تک جب تک آپ سوچنے سمجھنے کے قابل ایسے ہو گئے کہ بھلا برا سمجھ سکتے ہیں، احتیاطیں اپنی زندگی کے بارے میں کر سکتے ہیں، اتنا بڑا ہونے تک غیروں نے آپ کو پتہ نہیں کتنی زندگیاں دی ہیں جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں. ماں باپ نے کتنی دی، یہاں ہوتے ہی نہیں، بیٹھے نہیں ہوتے. اگر وہ خود غرض ہوتی، ماں خود غرض ہوتی، اگر باپ خود غرض ہوتے، اگر اور عزیز و اقارب آپ کو زندگیاں نہیں دیتے، ان کا احسان کیسے چکاؤ گے؟ انہوں نے زندگی دی، اس لیے ساری زندگی ہے تمہاری، تو پھر ساری زندگی ہی چکانا ہوگا. یہ ساری زندگی تو انہی کا احسان ہے نا. ایسا کیسے کہ وہ مہینے میں چکا دیے، 2 مہینے میں، سال بھر میں، یا 5 سال میں؟ تمام زندگی اصل میں ان کی مرہون منت ہے، وہ ذریعہ بنے آپ کی باقی تمام زندگی کے باقی رہنے کا. جب باقی تمام زندگی کے باقی رہنے کا وہ ذریعہ بنے تو باقی تمام زندگی ان کا احسان اتر نہیں سکے گا. وبالوالدین احسانا.
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, उनमें से कोई एक या दोनों अगर बड़ी उम्र को पहुंच जाएं, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़िन। अब ये तो आम बात कह दी थी, अब और कहा कि अब बुढ़ापे की उम्र का बुढ़ापे की उम्र में उनके लिए किसी की जबान से उफ नहीं निकलना चाहिए। लफ्ज़ उफ बोला है कुरान में, उर्दू में ही बोला जाता है, अरबी का लफ्ज़ है। नहीं, बाकी झिड़कना तो अलग बात कि किसी बात पे झिड़क दें आप। आपका बच्चा एक सवाल को 10 बार करता है, एक ही सवाल, आपने जवाब दे दिया, फिर सवाल कर रहा है, फिर जवाब दे दिया, बड़ी पेशेंस, बड़े सब्र के साथ में, बहुत ही इंतहाई सब्र के साथ में बार 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 माँ है बाप है जवाब दे रहे हैं, ये बच्चा करता है। वालिदैन अर्ज़लुल उम्र, कुरान कहता है अर्ज़लुल उम्र में पहुंच गए, बुढ़ापे में। वो उम्र ऐसी है कि अब याददाश्त उनकी जाती रही, कम हो गई। वो उम्र ऐसी है कि उनका बहुत सी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं बचा अपने ऊपर। उसमें उनका मिजाज भी हो जाता है कि एक बात को बार बार कहते हैं तो फौरन गुस्सा आ जाता है कि बता तो दिया, कह तो दिया, ये कितनी बार कहेंगे। अपने बच्चे से उन्होंने आपके साथ में नहीं किया था, ये आपको याद भी नहीं है। आप 50 मरतबा एक सवाल करते थे, वो 50 मरतबा जवाब देते थे। अब तीसरी दफा अगर वो दोहरा रहे हैं किसी बात को तो आप झिड़क देंगे। कुरान कह रहा है झिड़कना तो बहुत दूर की बात है, उफ नहीं मुंह से निकलना चाहिए उनके लिए। अगर वो बुढ़ापे में पहुंच गए तो उनके एहसानात का दर्जा ये है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया वालों के, जो अल्लाह के बंदों के एहसानात जो उनके हक अदा नहीं कर सकता, जो उनके एहसानात, उसका मफहूम है हदीस का, जो उनका एहसान नहीं मानता वो अल्लाह का एहसान भी नहीं मान सकता। जो उनका एहसान मंद नहीं होता दुनिया वालों का, अगर सबसे पहले तो वालिदैन आ रहे हैं, उनका एहसान है। आज कोई नेकी नहीं, किसी की जिंदगी के अंदर सारी नेकियां अकारत हैं, अगर उनको झिड़क कर बात की है तो। यहाँ तो वो मिसालें हैं, इस शहर में हैं, दुनिया भर में हैं। आप लोगों को मालूम होगी, मेरे इल्म में, कि जहाँ पिटाई होती है वालिदैन की, मारा जाता है। ऐसे भी इसी शहर के अंदर हैं जहाँ एक के अच्छे बहुत नेक, इनके साथ बड़ा जुल्म होता है और सब कुछ अभी मौजूद हैं, वो उनके हाथ में, लेकिन उन्हें मार पीट के रखा हुआ है कि सब कुछ हमें कब्जा करना है। कहा हमारे पास आ जाइए, आप यहाँ रहिए, बिल्कुल मत डरिएगा, कोई करीब नहीं आएगा, जाने दीजिए, वो घर पर सब छोड़िए, उनको उनके लिए छोड़िए, यहाँ आके रह लीजिए। इतने खौफजदा, इतने डरे थे कि नहीं आ सके। और फिर ये भनक लग गई, पता चल गई तो फिर पिटाई पिटाई डंडे से, एक यहाँ से जाएगा, घर से निकलेगा। ये बाप के साथ में, ये कोई किसी एक घर की बात नहीं है। ये जगह जगह, मैंने ज़्यादा बड़ी एक मिसाल मुझे मालूम थी, ऐसी आप लोगों को भी कुछ मालूम होगी। जगह जगह ओल्ड एज होम बन रहे हैं। आपके शहर में भी उसकी बात शुरू हुई, इसलिए कि वो वालिदैन अब घरों में नहीं रह सकते। ये बर्दाश्त नहीं है कि ये इनको एक कोना, एक पलंग पे पड़े रहें, निकले यहाँ से। बहुत शरीफ है, बहुत अच्छे, तो उनका खर्चा हम उठाएंगे, वहाँ चले जाइए, खर्चा हम उठाएंगे, वो भी इसी में खुश हैं। कम से कम अपनी उम्र के कुछ लोग बात करने को तो मिल जाते हैं, ये तो गुजरते चले जाते हैं, बात भी नहीं करते, एहतराम भी करते हैं, कहते हैं हम इनका खाना पीना खर्चा सब उठाते हैं, दिन सुबह से शाम तक। वो सिर्फ आपसे इतना चाहते हैं कि रुक कर चंद बातें कर लिया करें हमसे। आप निकल कर जा रहे हैं, क्या जाता है आपका, ये कहते हुए चले जाएं कि इतना तो पूछ लें मैं फला जगह चला जाऊं, उनका दिल बड़ा हो जाएगा, सिर्फ दिल बढ़ जाएगा। आपकी जिंदगी में कहीं वो दखल देने के बचे नहीं, लेकिन ये एहसास होगा कि हमें बड़ा समझा है, ये सारे एहसास खत्म। ये तो अच्छे घरों की बात हो रही है जहां निकाला नहीं घरों से, वरना बहुत बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने पर नहीं, कि जहां पर निकाल कर छोड़ आते हैं बाहर। वो वाकयात मेरे जाती तौर पर इल्म में है, यहाँ ले जाकर दूसरे शहर से, बड़ा घर है, कार से अपने अलग कमरा दे सकते थे कि भाई यहाँ पड़े रहो, खाते रहो, इसकी भी बर्दाश्त नहीं, ले जाकर कहीं किसी दूसरे शहर में छोड़कर गाड़ी लेकर चल गए आगे, ड्रॉप कर दिया वहाँ पर। अब हो जाएगा कुछ, कहीं दाखिल कर दिए जाएंगे या जो कुछ भी हो इसके साथ में। इस जगह तक भी बात पहुँच जाती है। अगर इस जगह तक नहीं पहुंची आपकी जिंदगियों के अंदर, तो कम से कम ये हिस्सा जो है, ये भी काबिल बर्दाश्त नहीं है कि वो बैठे हुए आपका इंतजार कर रहे हैं और आप अपने कामों से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कि खाने को तो मिल रहा है नहीं।
ان کے پاس رکیے, 2-4 باتیں آتے جاتے کر لیجئے بس, اس سے زیادہ کی ان کو ضرورت نہیں, اس سے زیادہ کی خواہش نہیں ہے. لیکن وہ خالی کھانے کی خواہش نہیں, وہ مل جائے گا اولڈ ایج ہوم کے اندر بھی. تو ان میں سے قرآن کہتا ہے اف نہیں نکلنا چاہیے تمہاری زبان سے. بلا تنہرہما, یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ تم کہیں جھڑک کر بات کر لو ان سے, آواز میں سختی آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدنصیب ہے وہ شخص, ہلاک ہو گیا کہ جو جنت میں نہیں جا سکا اور اس کو بوڑھے والدین ملے. اس کی زندگی میں والدین بزرگ تھے, اس کی زندگی میں والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کو بڑھاپا آیا اور پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوا ان کی خدمت کرنے کے بعد. اس سے زیادہ بدنصیب کون ہے, اس کی جنت تھی گھر میں. یعنی ان کے ساتھ میں سارے اعمال ختم, سب اکارت. اگر بوڑھے والدین موجود ہیں اور وہ خوش نہیں ہیں آپ سے, تو بات خالی اتنی نہیں ہے وہ خوش ہونے چاہیے آپ سے. بات خالی اتنی نہیں کہ کھانے پینے کو دے رہے ہیں ان کو, آپ زندگی پوری آپ کی دی ہوئی ہے, وہ ذریعہ بنے ہیں یہاں پر, آپ کی پوری زندگی ان کی دی ہوئی ہے, وہ ذریعہ بنے ہیں. تو اللہ پلواتا ہے لیکن ان کے وہ سبب وہ بنے. تو تمام زندگی کا قرض ہے جو کبھی ادا نہیں ہوگا آخری سانس تک. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ادب سے بات کرنا, احترام کے ساتھ میں بات کرنا. یہ احترام بھی باقی رہے, جھڑکنا بہت ہے اور زبان سے اف بھی نہیں نکلے. وَخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے لیے اپنی باہوں کو رحمت سے پھیلائے رکھنا. اب یہ ایک محاورہ ہے, اپنے باہوں کو پھیلانا رحمت کے ساتھ. اس محاورے کا ہمیں ایک سین یہاں دنیا میں نظر آتا ہے بعض جگہوں پہ. مرغی کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں, جیسی کوئی اوپر کوئی خطرہ آیا, کہیں چیل نظر آئی, کوئی بچے کو اٹھا کے لے جائے, جلدی سے اپنے پر پھیلا لیتی ہے اور سب کو سمیٹ لیتی ہے, اندر سمیٹ لیتی ہے سب کو. یہ باہوں کو رحمت کے ساتھ میں پھیلانا ہے. خطرہ جو آئے میرے اوپر آ جائے. اب وہ ان کو بچاتے وقت وہ ڈیفنس لیس ہو گئی کہ چیل اگر حملہ کرتے تو خود نہیں اپنا بچاؤ کر سکتی, بچوں کو بچانا ہے اسے. بچوں کو اس نے بچا لیا کہ اس کو نہیں لے جائے. بچے کے لیے تو جانوروں کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تڑپ ہے کہ میری زندگی چلی جائے, یہ بچہ بچ جائے. یہ رحمت سے پھیلانے والا یہ بچے کے لیے مثال ہے, ماں باپ کی مثال نہیں جانوروں کی زندگی میں. اس لیے کہ جانور جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے بعد پھر بچے کی پرواہ نہیں کرتے. کوئی جانور جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے ان کی مدد کا محتاج ہوتا ہے, اس وقت تک اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ انسٹنکٹ یہ جانوروں میں اللہ نے رکھی ہے. پھر جیسے ہی وہ ایسا ہوا اتنا بڑا کہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے, اب جانور اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد انہیں یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ ان کے بچے ہیں. جب اور بڑے ہوتے ہیں, مکس اپ ہو جاتے ہیں, تو اب یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ میری ماں ہے. یہ بات ختم. اب یہ بس وہاں تک تھی جب تک وہ بچے تھے. یہ ہے حیوانی زندگی. یہ حیوانی, یہ تو اللہ نے یہ صفت تو سب میں رکھی, سارے جانداروں میں, انسان کے اندر بھی اور حیوان کے اندر بھی. حیوان میں یہ چیز نہیں رکھی کہ جب بڑے ہو جاؤ تو پھر تمہیں ماں باپ کے ساتھ بھی یہ کرنا ہے. وہ تو اپنے بچے کو بچاتے ہیں. انسانوں کی مائیں, انسانوں کے باپ بھی اپنے بچوں کو بچاتے ہیں. ہر طرح کے خطرات سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بچائیں گے. انسانی زندگی یہ ہے کہ بچے کو ماں باپ کا خیال رکھنا ہے. جب ماں باپ ضرورت مند ہو گئے, جب ان کی زندگی کے اندر ان کے پاس طاقت نہیں بچی, وہ جانور نہیں کرتے یہ کہ جہاں کہیں کھسک کر کوئی مر رہا ہو, کوئی وہ جن سے وہ پیدا ہوئے تھے وہ کیسے وہ چھوڑ کر چل دیتے ہیں, ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس سے پیدا ہوئے تھے. تو یہ حیوانی زندگی ہے اگر یہ کر رہے ہیں تو. یہ انسانی زندگی نہیں ہے. انسانی زندگی یہ ہے اس سے اوپر اٹھنے کے بعد کہ یہ چیز حیوان اور انسان میں مشترک تھی اور کامن تھی کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کر کے تمہاری حفاظت کی ہے. اب تمہارا کام یہ ہے, یہ انسان اس معاملے میں ان سے اوپر ہے, اگر یہاں نہیں ہے تو پھر وہ حیوان ہے کہ جب وہ ضرورت مند ہو گئے تو پھر تمہیں ان کی حفاظت کرنی, ان کا خیال رکھنا ہے. وقر, ان کے لیے رب ارحمہما, یہ اس سے پہلے کی تو تمہارا کام تھا کہ تمہیں ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا ہے. اور پھر اللہ سے دعا کرتے رہنا, اے پروردگار ان پر رحم فرمائیے, ان کی ساری زندگی ایسی اس میں کہ ہر لمحے ہمارے بس میں نہیں ہے, آپ رحم نہیں فرمائیں کہ تو ان کی زندگی آسان گزر جائے.
اے پروردگار ان پر رحم فرمائیے، کما ربیانی صغیرہ، انہوں نے ہمیں ہماری پرورش کی، جب میں چھوٹا تھا ہمیں بڑا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی رحمت کا سلوک کیا، ہم تو ان کے ساتھ کر بھی نہیں سکتے، اس رحمت کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ ان کی پرورش کر دیجئے، اب ہم کچھ خیال رکھیں گے ہم۔ تو ان کے لیے دعا کرتا رہے کہ انہوں نے بچپن سے بڑا کیا، ہماری نشو و نما کی، میں جب چھوٹا تھا، تو اب آپ ان کے ساتھ میں اے پروردگار رحمت کا سلوک فرمائیے، اور پھر تمہارے جتنا تم سے ممکن ہو اتنا ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، ترجمہ عام طور سے تو بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے اندر کیا ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اب پیچھے سے چلی آ رہی ہے بات، تو اصل میں یہ جتنا عام ترجمہ ہے پہلے اس کے حساب سے سمجھ لیجئے کہ اللہ خوب اس بات کو خوب جانتا ہے کہ تم کتنا کر سکتے ہو، اور اللہ سے دعا کر لی کتنا دامن بچا رہے ہو اپنا، کہ گنجائش ہی نہیں تھی، وقت ہی نہیں تھا، کر ہی نہیں سکتے تھے ہم۔ وہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ لیکن اس سے اور تھوڑا سا آگے ہے قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے بات۔ یہ لفظ نفس جو ہے اسی سے بنا ہے، نفسیات۔ سب سے پہلے قرآن نے یہ لفظ دیا جو آپ کی سائیکالوجی، جو علم باہر آیا، جو علم بنا ہے نفسیات، علم نفسیات، سائیکالوجی۔ اندر انسان کے جسے نفس کہہ رہے ہیں، اس کے اندر جو چینجز ہوتے ہیں، جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ نفسیات ہے، وہ اس کی سائیکی ہے، یہ سائیکالوجی ہے۔ تو وہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے اپنے اندر کیا تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، کیا چیزیں ہیں، اور تمہارے اپنے اندر جو تبدیلیاں ہوں گی تمہاری باہر وہی نکل کر آئیں گی، باہر عمل اسی سے بنے گا جو اندر کو جو کچھ ہوتا ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے باہر جو کچھ ہو رہا ہے، تمہارے اپنے اندر کیا چیزیں تھی جس کے نتیجے میں یہ باہر نکل کر آ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، اچھا ہے تو اور برا ہے تو۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم، میں پھر عام ترجمہ پہلے، اگر تم لوگ نیک ہوگے، صالحین، تو پھر تمہارا رب کان للأوابین غفورا، وہ جو رجوع کرنے والے ہیں، جو لوٹنے والے ہیں، ان کے لیے تو بڑا غفور ہے۔ یہ میں نے عام ترجمہ کیا، اس کا جو عام طور سے ہوتا ہے لفظ صالح، اس کا مادہ ہے عربی زبان میں سواد لام بڑی ہے، صلح، اسی سے وہ لفظ بنا ہے جسے عربی میں، جسے آپ عربی میں بھی ہے، جسے آپ اردو میں کہتے ہیں صلاحیت، یہ اسی سے بنا ہے۔ صالح نیکی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جو باصلاحیت، جس کے اندر صلاحیت سے کام نہ لیا گیا ہو۔ انسان کی تعمیری صلاحیتیں اگر استعمال نہیں ہوں گی تو نیکی نہیں ہوگی، صالح عمل نہیں ہوگا۔ تمہارا رب جو ہے وہ جانتا ہے کہ تمہاری نفسیات میں کیا ہے۔ اگر تم باصلاحیت کام، کریٹو، اگر سکاراتمک اگر تم کرو گے تبھی تم صحیح معنی میں صالح ہوگے، اور پھر رجوع کرو گے تو پھر تمہارا رب تمہارے لیے غفور ہے، یعنی تمہاری غلطیوں کو ڈھک دینے والا ہے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، اس غلطیوں کے برے نتائج برآمد نہیں ہونے دیتا وہ ہوتے رہتے ہیں، اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، لگاتار کوئی کرتا چلا جائے تو پھر ایک دن نتیجہ نکل کر آتا ہے، لیکن نتائج وہ غفور، اسے یہ شان مغفرت ہے تمہارے رب کی۔ وآت ذی القربى حقہ، اب والدین سے آگے کی بات، والدین کے بعد اگلا حق ہے ذی القربى، ذو القربى، ان کو ان کا حق دے دینا۔ حق، ان کے ساتھ یہ نہیں کہا اس نے سلوک کرنا، جو تمہارے قرابت دار ہیں ان کا بھی حق ہے۔ اب قریب کو دونوں معنوں کے اندر استعمال کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں۔ قریب خون کے رشتے میں بھی، وہ بھی قرابت دار ہے، اور قریب وہ جو جیوگرافیکلی تمہارے گھر کے پاس رہتے ہیں وہ بھی قرابت دار ہیں، وہ پڑوسی تمہارے، ان پڑوسیوں کے حقوق بتائیں اس لیے کہ قریب ہے تمہارے۔ دوسرے لوگوں کو جو دوسرے محلوں میں رہتے ہیں، اسی شہر کے ہیں، قانون میں سب برابر، لیکن تمہارے اوپر زیادہ حق ان کے جو تمہارے قریب رہتے ہیں۔ قانون کے اندر دنیا کے ساری عورتیں جو ہیں وہ برابر، لیکن ہماری ذات کے لیے، میری ذات کے لیے، آپ کی ذات کے لیے، آپ کی والدہ کا جو آپ کے اوپر حق ہے وہ باقی عورتوں کا نہیں ہے۔ یہ خون کی قرابت داری، وہ جغرافیکلی، جغرافیائی قرابت داری، یہ دونوں معنوں کے اندر۔ وآت ذی القربى حقہ، ان کا حق ہے۔
والدین ہی کی طرح ان کے بھی بڑے احسانات ہیں، تو اللہ نے ان کے حق رکھے ہیں، پڑوسیوں کے بھی حق رکھے ہیں اور خون کے رشتہ داروں کے بھی حق رکھے ہیں، وہ ان کو ادا کر دینا۔ حق مارنے والا ظالم ہوتا ہے۔ پھر وہ حقوق قرآن شریف میں جگہ جگہ اور احادیث میں گنائے گئے کیا حقوق ہیں ان کے۔ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں یہاں تک کہا کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ ڈر ہے، اتنے حکم آ رہے ہیں اور اتنی تاکید ہمیں کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ ابھی حکم آنے والا کہ ترکے میں اور ورثے میں بھی ان کو حصہ دے دیا جائے گا، اتنی تاکید کیا کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ ان کے حق انہیں دے دینا لفظ حق ہے۔ یہ تمہارے ساتھ میں جو کچھ تم کرو گے ان کے ساتھ میں، یہ تمہارا احسان نہیں ہے، ان کا حق ہے، رائٹ ہے یہ، اور تم نے نہیں کیا۔ اب اس کی تفصیلات ہیں مختلف جگہوں پہ، ان تفصیلات کو میں نے اصولی باتیں یہاں پہ رکھ رہا ہوں، پڑوسیوں کے بھی اور خون کے رشتہ داروں کے بھی۔ اور پھر وہ واقعہ میں یاد دلا دوں، میں نے پہلے کئی موقع پہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عزیز رشتہ دار جن کی وہ کفالت فرماتے تھے، یعنی ان کا سارا خرچ وہ خود اٹھاتے تھے، وہ غریب تھے۔ جب حضرت عائشہ کے اوپر ایک منافقوں نے تہمت لگائی اور وہ تہمت سارے میں پھیلی، تو اس میں منافقین کے ساتھ میں کچھ وہ لوگ بھی جو منافق نہیں تھے وہ بھی کچھ الزام کو صحیح سمجھ کر بعض وہ بھی بہہ گئے اس میں ایک یہ بھی تھے جن کی پرورش اور کفالت حضرت ابوبکر کرتے تھے، سارا خرچ وہ اٹھاتے تھے، یہ بھی شامل ہو گئے ان کو بدنام کرنے میں۔ حضرت ابوبکر خاموش رہے بالکل، ان کے ساتھ میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس میں کوئی کمی نہیں کی، وہ جاری رہا۔ اور صاحبزادی کے اوپر اتنا بیہودہ اور رقیق الزام سارے میں پھیل رہا ہے، اس میں وہ شخص شریک ہے، اس کے ساتھ میں حسن سلوک بھی جاری ہے جو پہلے سے تھا۔ یہ تو تھی ان کی عظمت۔ پھر قرآن کریم کے اندر آیات نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برات کا اعلان کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ یہ منافقوں کا ٹولہ ہے جو سازشیں کر رہا ہے، وہ پاک باز ہیں۔ جب یہ بات ایسے فائنل ہو گئی، اللہ کی طرف سے آ گئی، تب حضرت ابوبکر کی زبان سے نکلا کہ اب میں اس شخص کے ساتھ میں جو کچھ میں کرتا تھا وہ میں نے روک دیا، یہ نہیں کہ اب میں برائی کروں گا، اب میں بدلہ لوں گا، اب جو کچھ میں اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہوں اب نہیں کروں گا یہ سارے منافقوں کے ساتھ میں۔ اب تو اس درجے کی بات آ گئی کہ اللہ نے ان کی برات کا، ان کی پاکیزگی کا، پاک بازی کا اللہ نے اعلان فرما دیا۔ تو اب یہ شخص تو پھر انہی میں سے ہو گیا، منافقوں کے ساتھ میں رہ کے اب اس کے ساتھ میرا حسن سلوک نہیں ہوگا۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی اس موقع پر جس کی شان نزول یہ بتائی جاتی ہے کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو ڈھک دے؟ تم دوسروں کی غلطیوں کو نہیں ڈھکو گے اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو ڈھکے۔ تم اگر یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو ڈھکے تو دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرو اور ڈھکو۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے؟ تو چیخ نکل گئی حضرت ابوبکر کی، آنسو لگاتار بہتے رہے اور چیخ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اے اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ آپ میری غلطیوں کو مجھے آپ ڈھک دیں، آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اور پھر ان کا جو حصہ تھا جو کچھ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے ڈبل کر دیا، دگنا کر دیا آئندہ کے لیے۔ تو یہ ہے خون کے رشتہ دار، تو خونی رشتہ داروں کے ساتھ میں ان کے کچھ حقوق ہیں، وہ حقوق ختم اس بات سے نہیں ہوتے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے۔ یہ احتیاطیں اپنی جگہ ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ سازشیں کر رہے ہیں تو آپ محتاط رہیں، آپ روزمرہ نہیں ملیں ان سے، آپ ان ساری احتیاطوں کو رکھیں اگر ان کا مزاج ایسا ہے کہ جس سے آپ کو تجربہ ہے کہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ دین نے جو حصے رکھے ہیں، جو حقوق رکھے ہیں ان کو آپ ادا نہ کریں، یہ پھر بھی کرنا پڑے گا۔ بات ذی القربہ حقہ، یہ ہے ایمان لانے والوں کا معاشرہ ہے، سوسائٹی۔ والمسکین، ابھی تو والدین آئے تھے، اس کے بعد قرابت دار آئے جو قریب ہیں، وہ قریب چاہے پڑوسی ہیں اور چاہے خون کے رشتے سے قریب ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے اور آئے مسکین، وہ چاہے قرابت دار نہیں ہیں لیکن تمہارے شہر کے اندر، تمہارے آس پاس، تمہارے وہ پڑوسی سے اور آگے ہو گئے۔ وہ تو ذی القربہ میں آ گئے تھے پڑوسی، اب پڑوس سے آگے ہیں کچھ لوگ جن کی زندگی جامد ہو گئی۔ مسکین اور بڑا، اس کا ترجمہ عام طور سے جگہ جگہ لوگ مختلف کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ بڑا مختلف کرتے ہیں۔ فقیر و مسکین یہ دو لفظ آتے ہیں، اب دونوں ضرورت مند، کہیں ترجمہ کر دیا غریب اور کہیں زیادہ غریب۔
طرح طرح کی اس کی، اگر کوئی ایک ہی ہوتی تو میں نہ کہتا، لیکن جو عربی زبان کے اندر اس کے صحیح معنی ہیں. فقیر اسے نہیں کہتے جو آپ کے ہاں اردو میں فقیر کہلاتے، اسے کہتے ہیں عربی میں سائل، سوال کرنے والا. اب وہ چاہے صحیح سائل صحیح ہو اور چاہے پیشہ ور ہو، لیکن اسے کہتے ہیں سائل، اسے فقیر نہیں کہتے عربی میں. فقیر کہتے ہیں اسے جو ضرورت مند ہو، جس کی کوئی حاجت ہو، اسے فقیر کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اپنے کلام میں کہ انتم الفقراء واللہ الغنی وانتم الفقراء، صرف اللہ ہے جسے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے غنی. تم سب فقیر ہو، یعنی تم ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی کوئی ضرورت نہ پڑتی ہو، تم سب ضرورت مند ہو. فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے. فقراء مساکین یہ دو لفظ آتے ہیں. فقیر تو وہ جو ضرورت مند ہو، اور مسکین وہ اس کے مادے میں سین کاف نون عربی زبان میں سکون، ٹھہر جانا، جس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا ہو، اب ہلتی ہی نہیں. چاہے گھر میں کچھ چیزیں آپ کو ایسی نظر آتی ہوں جو اچھے پیسوں والوں کے پاس ہوتی ہیں، لیکن ایسی جامد ہو گئی کہ اب ہلتی ہی نہیں. وہ 2 وقت کے کھانے سے ختم نہیں ہو رہی اس کی حاجت کہ آپ نے کھانا کھلوا دیا. اب ان کا نمبر آ رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی تمہاری معاشرے کے اندر، ایمان لانے والوں کی سوسائٹی و معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے کہ اب زندگی ان کی ہلتی نہیں، ان کی زندگی گاڑی کو چلانا ہے، آگے دھکا دینا ہے. اب صرف یہی نہیں، یہ تو تمہارے شہر کے تھے، اور آگے چلے. اب حقوق کس کس کے انسانی معاشرے میں اور انسانی سوسائٹی میں ایک دوسرے کے اوپر. وابن السبیل، مسافر، باہر کا آیا ہوا ہے، چاہے گھر کا کوئی اچھے پیسے والا تھا، لیکن وہاں ایسی پریشانی میں تمہارے علاقے کے اندر پھنس گیا کہ اب وہاں سے نکل نہیں پا رہا ہے. اس وقت تمہیں ہیلپ کرنی ہے، مدد کرنی ہے. باہر کا ہے وہ، لیکن اگر باہر کا ہے اور تمہارے علاقے کے اندر اگر ضرورت مند ہے تو پھر اس کی ضرورت کو حل کرنا اور مدد کرنا. یہ لگاتار ایک پورے معاشرے کے اندر صرف اپنی زندگی نہیں دیکھنی ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑا ہے. باہر والے اگر آئے ہوئے ان کے حق ہے تمہارے اوپر اگر وہ ضرورت مند ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سب وہ جگہیں جو تمہارے خرچ کرنے کی ہیں. ولا تبذر تبذیرا، ترجمہ تو یہ ہوتا ہے بامحاورہ ترجمہ کہ اپنے مال کو بیجا خرچ مت کرنا. اس کے لغت کے ڈکشنری معنی ہیں ادھر ادھر بکھیر دینا. فضول جگہ جگہ تم نے پیسے بکھیر دیے اپنے. پھر وہ اس کے بامحاورہ معنی یہ ہو گئے کہ بے جا اسراف کرو گے. ارے یہ خرچ کرنے کی جگہ ہیں، ان خرچ کرنے کی جگہوں کے بعد تم سے اس بات سے منع نہیں کیا کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اپنی زندگی کے اوپر تم خرچ کر لو جائز حدوں کے اندر رہتے ہوئے. دلچسپیوں پہ خرچ کر لو، اس سے بھی منع نہیں کیا ہے، بشرطے کہ جائز دلچسپیاں ہوں. اسے منع نہیں کیا کہ بچوں کو آپ لے گئے اور آئس کریم کھلا لائے. کسی بچے نے کوئی اگر کہا قیمتی تحفے کو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اسے دلا دیجئے، اس سے منع نہیں کیا ہے. لیکن بس مزاج یہ ہے کہ آپ کے پاس چونکہ پیسے ہیں، جدھر جس کے منہ سے جو بات بچے کے یا گھر والوں کے نکلی اور کھٹ سے وہ پکڑا آپ نے. یہ بہت واضح طور پر احساس ہو جائے گا. یہ اس کے کوئی قانون نہیں بنائے جا سکتے کہ کس کی زندگی میں کس جگہ بے جا اسراف ہو رہا ہے. تو یہ ادھر ادھر بے ترتیب پیسے کو پھینک دینا، تمہارے لیے جو حقوق تھے لوگوں کے، پورے معاشرے کے حق تھے، وہاں خرچ نہیں کرتے، اور یہ جگہ جگہ تم اپنے پیسے پھیلا رہے ہو اور بے پناہ فضول کر رہے ہو. ابھی 2-4 دن پہلے گھر میں ہمارے تذکرہ ہو رہا تھا، لیڈیز ذکر کر رہی تھی کہ بڑا آج کل ہندوؤں میں تھا، مسلمانوں میں بھی چل پڑا. اب اتنا نہیں ہے لیکن کافی چل گیا. وہ جن کے یہاں پیسے ہوتے ہیں، کٹی پارٹیاں ہوتی ہیں. ہندوؤں میں تو بے پناہ ہے کٹی پارٹیاں کہ وہ عورتیں اچھے اچھے گھروں کی وہ جاتی ہیں کلب میں، اور پھر وہ کلب میں نہیں جائیں تو پھر کسی خاص کسی کے گھر کے اوپر باقاعدہ اہتمام ہوتے ہیں. اب وہ مسلمانوں کے بھی شروع ہو گئی. یہ بے جا اسراف، یہ دلچسپی کی میں خرچ کرنے کی. یہ پیسے کس کے کام آتے؟ تو اس کا قرابت دار کا خیال نہیں ہے، پڑوسی کا خیال نہیں ہے. اگر کوئی مسافر وہاں پھنس گیا اس کا خیال نہیں ہے. ارے اپنے گھر میں ماں باپ کا بھی خیال نہیں ہے، یہاں خرچ ہو رہے ہیں. تو یہ جو تمہاری ادھر ادھر تمہارے بکھرانے، یہ جو بکھرا دینے والے اس طریقے سے ہیں. قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ سب شیطان کے بھائی. اب یہ یہاں سے شیطنت شروع ہو گئی. جائز حدوں میں رہتے ہوئے تمہاری ضرورت کی، چاہے وہ آرام کی چیزیں ہوں، اسے لینے کو منع نہیں کیا، لیکن یہ شیطانی کام ہے.
یہ سب شیطان کے بھائی ہیں. وکان شیطان لربہ کفورا، اس لیے کہ شیطان تو تمہارے رب کا ناشکرا ہے ہی، یہ ناشکری ہے. اور شیطان یہ پھر تمہاری زندگی کے اندر یہ ناشکریاں شروع ہو گئی، کفر شروع ہو گیا. کفر کے معنی ہی انکار کرنے کے ہیں دین کے. کفر، یہ کفر ناشکری ہی اس کے معنی ہے. ناشکری کفر ہوتا ہے، اللہ کی ناشکری کی کافر ہو گئے. چاہے وہ لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھتے ہیں، شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان سب سے بڑا کافر ہے، تمہارے اپنے رب کا سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا ناشکرا. تو یہ ناشکری کی زندگی سے بچنا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور اگر ایسا ہو کہ ضرورتیں ہیں لوگوں کی اور تمہیں یہ خیال ہو کہ اس وقت ابھی گنجائش نہیں ہے میرے پاس، اپنی ضرورتوں سے ہیں آئیں گے کہیں سے، تمہیں اپنے رب کے فضل سے اگر اس بات کی امید ہے کہ تمہیں ابھی کچھ ملنے والا ہے تو انہیں نرمی سے جواب دینا. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، میسورا یسر آسانی کو کہتے ہیں. اس طرح کی بات کرنا جو دونوں کے لیے سہولت کی ہو، یعنی خالی اتنی بھی معذرت نہیں کہ بھئی اس وقت ہے نہیں ہمارے پاس، ہوتے تو دیتے، آنے والے ہیں، کچھ انتظام ہونے والا کریں گے انشاءاللہ، کچھ کوشش کریں گے آپ کے لیے. تو بات ایسی ہونی چاہیے، اس انداز میں ہونا چاہیے کہ ان کے لیے بھی آسانی کی بات ہو. اگر تمہیں اس بات کی کچھ امید ہے کہ آگے تمہارے لیے کچھ ذرائع ہو جائیں گے تو پھر اس کو ڈھکا چھپا مت رکھنا. ان سے بھی کچھ آسانی ہے ان کے لیے کہہ کر مجبوری اس وقت نہیں کر سکتے. جھڑکنا منع ہے. قرآن نے جھڑکنے کو تو یہ کہا، چھوٹی سی آیت ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکی مت دینا. قرآن کا حکم ہے. سائل کا مطلب وہی جسے آپ فقیر کہتے ہیں، سوال کرنے والا. سوال کرنے والے پروفیشنل بھی ہیں، سوال کرنے والے بہت سے وہ بھی ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے کہ نشیڑی ہیں، یہ پیسے لے کر صرف اس کے اندر ضائع کرے گا، وہ بھی ہیں. پہلے نہیں ہوتے ہوں گے، آج ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں بہتوں کو. بعض کے بارے میں نہیں جانتے، اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب فراڈ ہیں، یہ دھوکے باز ہیں. قرآن اس کے باوجود حکم دے رہا ہے سائل کو جھڑکنا مت. یہ نہیں کہا کہ منع مت کرنا. جن کے بارے میں آپ کو یہ احساس ہو منع کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں یہ معلومات ہو کہ یہ اس کا غلط استعمال ہی کرتا ہے ہمیشہ، اسے منع کر سکتے ہیں. منع ہے، جھڑکنا منع ہے سائل کو. وہ جسے معلوم ہے کہ غرض والا ہے، وہ جس کے بارے میں معلوم ہے نشیڑی ہے، وہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ جوئے میں اڑا دیتا ہے، جا کر لوگوں سے مانگ مانگ کر یہی کرتا ہے، اس کو بھی جھڑک نہیں کر سکتے. قرآن کہہ رہا ہے سوال اگر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ آئے تو اسے جھڑکنا مت. اس لیے کہ وہی ممکن ہے جس وقت آپ نے جھڑکا اسے، وہ چاہے جوئے میں اڑانے والا ہی تھا، وہ چاہے نشے میں خرچ کرنے والا تھا، جس وقت جھڑکا اس وقت سچ مچ ضرورت مند تھا. اس وقت وہ جوئے میں خرچ کرنے نہیں جا رہا تھا، اس وقت وہ اپنی ضرورت پر ہی خرچ کرنے جاتا. وہ ہمیشہ یہی کرتا تھا. جس دن اس نے مانگا اور جس دن آپ نے جھڑک دیا اس وقت اس کی ضرورت سچ مچ جائز تھی فرض کیجئے، تو وہ اپنی زندگی کا ہوگا برا، اس کا حساب اس کو اللہ کے یہاں دینا ہوگا. ضرورت مند کو جس وقت آپ نے جھڑکا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا وہ. تو حکم دے دیا کہ جھڑکنا مت. اسے بھی جو منع کرو گے تم ایسے ہی منع کرو گے کہ اس میں جھڑکی نہیں آئے. اس درجے تک کی بات کہی کہ ممکن ہے جب اس نے جس وقت مانگا ہو اس وقت اس کے مانگنا جائز ہو، چاہے وہ بات بھی برائی ہو. تو فرمایا کہ ان کے ساتھ میں جو ضرورت مند ہیں تمہیں یہ امید ہو کہ تمہیں اس وقت نہیں ہے، تمہارے پاس آئے گا کہیں سے، تو ان کے ساتھ میں ایسی بات کرنا جو ان کی بھی آسانی کی ہو، کہ کریں گے آپ کے لیے، بات کو دیں گے، بات کو آپ کی ضرورتوں کو بھی دیکھیں گے، معذرت کر لیں ان سے اس انداز میں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. اور دیکھو نہ تو ایسا ہو، یہ ہے اکانومی کا جو ایمان لانے والوں کی معیشت، اس کا ایک اصول بتایا. شکل خرچ کرنے کی کہا، یہ نہیں کہا ان سب کی ضرورتیں ہیں تمہارے مال میں، ان کے حقوق ہیں. حق کہا ہے قرآن نے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. لوگوں کے مالوں میں حق ہے، سائل کا بھی، سوال کرنے والے کا بھی، اور وہ جس کے پاس کچھ نہیں محروم اس کا بھی، ان کے حق ہیں. تو دیتے وقت
اگر کسی کا حق نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، تو دل کے اندر کہیں جذبہ یہ آ جائے گا کہ ہم دے رہے ہیں، اس میں بڑے بھی بن رہے ہیں، سینہ بھی تن رہا ہے، حقارت بھی اس کے لیے دل میں آ رہی ہے، اپنی بڑائی کا احساس بھی آ رہا ہے۔ جب یہ کہہ دیا ان کا حق تھا تو اب تو نرمی سے دیں گے، اب تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں کہ لیجئے یہ حق تھا، وہ حق ہم نے ادا کر دیا۔ کسی کا حق جب آپ دیں گے، قرض دار ہیں کسی کے، تو اس کا حق ہے نا واپس کرنا ہے، تو پھر سینہ تان کر نہیں واپس ہوگا، سر جھکا کر واپس ہوگا۔ تو ایسے ہی جب قرآن نے یہ الفاظ کہے کہ ان کے حق ہیں تمہارے مالوں کے اندر، بعض جگہ بعض اگر گڑبڑ کرتے ہیں اور پروفیشنل بھی ہو گئے تو ان کو جھڑکنا مت، اور ان کے تو حق ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم اپنی زندگی کے اندر سب کچھ ختم کر ڈالو، اس کا حکم نہیں دے رہے کہ بالکل خالی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ تمہاری اپنی جتنی ضرورتیں انہیں پوری کرنا، اس کے بعد اپنی آمدنی کے اندر ان کا بھی خیال رکھنا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، تم سے یہ سوال کرتے ہیں کیا کریں، خرچ کیا کریں؟ قل العفو، ایک لفظ ہے، ان سے کہہ دو العفو، ترجمہ اس کا وہ جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب ضرورت سے زیادہ کسے کہیں گے؟ کسی کی ضرورت کے اندر 3 گاڑیاں ہیں اور ضرورت ہی اس کی، اس کے بغیر کام نہیں چلتا اس کا۔ کوئی اگر کسی کی کوئی صاحبزادے اگر بائک کی ضد کر رہے ہیں اپنے گھر، ان کو بائک دلا دی گئی تو ہو سکتا ہے غیر ضروری ہو، وہ غیر ضروری ہو، وہ ضرورت نہ ہو۔ ضرورت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور ضرورت سے زیادہ کیا ہے، اور انسان کی ضرورتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہاں ایک لفظ میں کہہ دیا ہے ضرورت سے زیادہ ہو وہ۔ ایک بات تو اصولی، ایک بات آ گئی سمجھ میں کہ قرآن نے، اللہ نے آپ کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا ہے کہ تمہاری ضرورتیں پوری ہونے کے بعد اپنے آپ کو بالکل محتاج مت بنا لینا، ایسے خرچ مت کرنا، یہ خرچ کرنے کو تم سے نہیں کہہ رہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ، اور اس کا کوئی ضابطہ بن ہی نہیں سکتا۔ ہر شخص کے ہاں معیار الگ ہوگا کہ ضرورت کتنی ہے اور ضرورت سے زیادہ کیا ہے، اس لیے بنایا بھی نہیں، پھر طے کیسے ہوگا؟ لوگوں نے طرح طرح سے جیسے بھی اس کی تشریح کی ہے، اس پر کوئی بھی تبصرہ کیے بغیر جو کچھ قرآن شریف کی بہت سی آیات سے اور بہت سی احادیث کی روشنی میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں صرف وہ رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اس سے مختلف بھی بات ہو سکتی ہے تشریح۔ ضرورت سے زیادہ وہ ہے جسے انسان سال بھر میں ایک دفعہ بھی، ایک سال گزر جائے اور اس کے استعمال میں نہیں آتی وہ چیز اور رکھی بھی گھر میں، وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ سال کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ سال کی اہمیت ہے زکوٰۃ دیتے میں کہ کتنے سال گزر جائے تو اس کے بعد جتنا مال ہو اس پہ دی جائے گی۔ انسان کی ضرورت کے اندر گھر میں چیزیں ہیں، وہ سال بھر ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہو رہی، پورا سال گزر گیا، 6 سال بعد استعمال میں آنی، وہ ضرورت کی نہیں تھی، زیادہ تھی۔ سال بھر کے درمیان میں اگر استعمال میں آ رہی ہے تو وہ ضرورت کی ہے۔ میں نے بہت سی احادیث سے یہ نتیجہ نکالا ہے، اور میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آخری طور پر میرا نکالا ہوا نتیجہ درست ہو، لیکن مجھے بہت اس کے اوپر شرح صدر ہے، اور اس کا وقت نہیں ہے کہ میں وہ سارے ثبوت دوں جس کی وجہ سے میں اس کے اوپر شرح صدر ہے کہ جو چیزیں گھر میں واقعی استعمال ہوتی چاہے جتنی قیمتی ہوں، اور جو لاکر میں رکھی ہوئی صرف جو زیور صرف اس لیے ہے کہ یہ لڑکی لائی تھی اپنے ساتھ میں، جو صرف آپ نے اس لیے بنایا کہ اسے سونے میں کنورٹ کر کے رکھ لیں ہم، استعمال ہی نہیں ہو رہا۔ جو زمینیں آپ نے اس لیے خرید کر ڈال دی کہ اس کے پیسے بعد کو بڑھیں گے، استعمال کچھ نہیں ہو رہا۔ یا گھر کے اندر نہ معلوم کتنا سامان ایسے کہ آپ نے 10 سال پہلے خریدا تھا پڑا ہوا ہے، آپ کے استعمال میں نہیں آتا۔ کپڑوں سے الماری بھری ہوئی ہے، اس میں اپنی پسند کے نہیں ہے، چوائس کے نہیں ہے، فیشن نکل گیا، آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، اچھا نہیں ہوئے آؤٹ آف ڈیٹ، کچھ ٹائٹ ہو گئے، کچھ زیادہ اچھی فٹنگ نہیں رہی، اب نہیں پہنتے، چونکہ اور کپڑے وہ پہنتے، تو وہ جو آپ نہیں پہنتے وہ ضرورت سے زیادہ ہیں، جسے سال بھر بھی نہیں پہنا ہے آپ نے، اور گھر میں جتنی چیزیں آپ کی جسے آپ نے سال بھر استعمال نہیں کیا وہ سب ضرورت سے زیادہ ہیں۔ کہا اسے خرچ کر دو، اسے دے دو، لیکن ایک بات دینے میں اور خیال رکھیں گے۔ یہ تو ہو گئی کہ کیا دے دیں، کیا خرچ کریں، کہا جتنا ضرورت سے زیادہ ہے، اس کی تفصیل نہیں بتائی اس لیے کہ ہر شخص کے لیے الگ ہوگا وہ، لیکن ایک بات اور فرما دی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
اجر نہیں ملے گا اگر آپ نے اپنے اترے ہوئے جوتے دے دیے کسی کو. دینا ضروری تھا, ضرورت سے زیادہ ہو گئے, لائن مت لگائیے. جو پہنتے ہیں آپ 3 جوڑے پہنتے 3 رکھو, اجازت دی دین نے. جنہیں استعمال ہی نہیں کر رہے وہ گھر سے نکالنے ضروری تھے, وہ دینے ضروری تھے, وہ ضرورت سے زیادہ ہو گئے تھے. یہ مت سمجھنا اجر ملے گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی نہیں ہوگی, نیکی جبھی ہوگی جب وہ دو گے جو تمہیں پسند ہے. نیکی تو تب ہوگی, اجر تو تب ملے گا. تو پھر یہ کیوں دیں؟ یہ وبال ہے, یہ گناہ ہے رکھنا. اسے نہیں دو گے تو وبال ہے, اسے نکالو, اس گناہ سے بچو کے نکالو اسے. وہ جو آپ پہن نہیں رہے, جو آپ استعمال نہیں کر رہے, اس لیے دل سے اتر گئے, اس لیے چیزیں پڑی ہوئی ہیں بہت سی. آپ کے پاس 50 اور چیزیں وہ استعمال ہو رہی ہیں, اس سے ملتی جلتی یہ استعمال میں نہیں آ رہی ہے. اسے نکالنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ رکھو گے تو گناہ ہوگا, یہ وبال ہے. اسے تو اس لیے نکالو, دینا پھر بھی ضروری. وہ آپ کی ضرورت کی نہیں, آپ کے دل سے اتر گئی, نہ معلوم کس کے لیے, تو اس کے تن ڈھکنے کے کام آئیں گے, اس کی ضرورت کی ہے تو دے دیجئے. لیکن نیکی نہیں ہوگی. نیکی تب ہوگی جب جو چیزیں آپ کو پسند ہیں جب وہ دیں گے. پیسے دیں گے وہ آپ کو پسند ہے, نیکی ہوگی. اور آپ کی ضرورت کی استعمال کی چیزوں میں سے وہ دیں گے جو آپ کو پسند ہے, نیکی تب ہوگی, اجر تب ملے گا. اس سے اجر کی توقع مت رکھنا, وہ تو آپ گناہ سے بچنے کے لیے دیں گے, وبال سے بچنے کے لیے دیں گے. اپنے ہاتھ کو, میں پھر دوبارہ آیت پر آ رہا ہوں, اپنے ہاتھ کو بند مت کر لینا. ایسے مت کر لینا کہ ہاتھ بالکل بند ہو جائے, اور ایسے کھول بھی مت دینا کہ بس ختم ہو گئے, خالی ہو گئے. تمہاری جو ضرورت کی چیزیں ہیں, ہدیے کے آرام کی چیزیں, اللہ نے منع نہیں کیا کہ انہیں استعمال مت کرو. قرآن شریف میں مثالیں ہیں. میں تو یہاں تک اس کی بات ہوئی کہ میری اپنی زبان سے پھر بات کو توجہ ہوئی, میں نے توبہ کی کہ بھئی یہ لوگ عالی شان اتنے گھر بناتے ہیں, اس میں جو بہت فضول خرچ کر رہے, بے پناہ پیسے لگا رہے ہیں, اتنے لگا رہے ہیں, یہ کیوں بنائے؟ اس سے کم میں کام چل جاتا. اور پھر اس کے 2 دن بعد ہی یہ ہوا کہ کچھ قرآن شریف کی کچھ آیات تھی, ان پر غور کر رہا تھا, اور اس میں 5-6 دن تک لگا رہا میں ان آیات کے اوپر. بہت سی باتیں تھیں جو اس میں چیزیں, اس میں پھر خیال آیا, اس میں یہ تذکر آیا کہ حضرت سلیمان نے تو شیشے کا محل بنوایا تھا, نبی تھے. تو پھر اللہ نے منع نہیں کیا, بنوا لیجیے شیشے کا محل, آپ کے استعمال میں آ رہے ہیں, اللہ نے نعمت دی, اگر قرآن کے اندر مثال موجود ہے کرا لیں. یہ بات الگ ہے کہ پھر تم سے تمہاری جو زائد چیزیں ہوں, میں نے اس پر توبہ کی کہ میں ایسی بات کیوں کہوں کسی کے لیے. تو جب قرآن میں نے اجازت دی ہے کہ تم اپنے لیے, بشرطے کہ تمہارے استعمال میں آتی ہوں, کسی جگہ ادھر نہ پڑ گئی ہوں. اگر نفاست کی چیزیں استعمال میں آتی ہیں, اللہ نے دیا کرو. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اس میں والدین کو مت بھولنا, یہ بات ضروری ہے کہ اقربا کو مت بھولنا, پڑوسیوں کو مت بھولنا, خون کے رشتہ داروں کو مت بھولنا, اپنے شہر کے ان لوگوں کو مت بھولنا جو ضرورت مند ہیں, ان لوگوں کو مت بھولنا جن کی زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا ہے. ایسا نہیں ہو کہ سب تمہارے اس کو مت بھولنا, اور تمہارے شہر کے نہیں, باہر سے آئے ہوئے کہیں پھنس گئے, ان کو مت بھولنا. اور اس کا خیال رکھنا کہ تمہارے جو استعمال میں چیزیں گھر میں نہیں آ رہی ہیں وہ گھر میں نہ پڑی رہیں. پتہ نہیں کتنے لوگوں کے کام آئیں گی, اس پہ اجر نہیں ملے گا, لیکن گھر سے نکالو انہیں. پھر اللہ کے اگر محبوب بندے بننا چاہتے ہو, جو چیزیں تمہیں پسند ہے پھر وہ دینا, جو پسند ہے وہ دو گے تو اجر ملے گا. اجر ان پر نہیں ملے گا جو ایکسٹرا نکال رہے ہو. تو یہ بات کہہ دی کہ نہ تو تم خالی ہو جاؤ, یہ دین نہیں کہتا. یہ اکانومی جو ایمان لانے والوں کا جو معاشرہ ہے, وہ معاشرہ وہ نہیں ہے کہ جہاں ہر آدمی خالی ہو جائے. ارے آدمی خالی ہو جائے گا تو آگے ضرورت مندوں کو کیا دے گا؟ اچھی کمائی ہے, کماؤ گے نہیں تو زکوٰۃ کیسے دو گے؟ ایک دین کا ایک حصہ ہی پورا نہیں ہو پا رہا ہے. حالانکہ وہ ان کے اوپر واجب نہیں ہے, ان سے حساب نہیں لیا جائے گا, لیکن ایکسٹرا بات ہے اور اجر ملے گا. اگر جنہوں نے کمایا اور پھر اس کے بعد خرچ کیا, کماؤ, اپنے اوپر خرچ کرو, لیکن دو ان کو. دینے میں اپنے خود خالی مت ہو جانا, اس کا بھی خیال رکھو گے اور اس کا بھی خیال رکھو گے. رکھ کر نہیں بیٹھ گئے. رکھ کر بیٹھ جانے میں تو یہ جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو گیا وہ سب وبال ہے, وہ سب گناہ دیتا رہے گا. تمہارے استعمال سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے تمہارے پاس. جتنا سچ مچ استعمال ہو رہا ہے قیمتی چیزیں تو بھی کوئی حرج نہیں, لیکن وہ رکھی نہیں رہیں. پھر اگلی آیت ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. الگ الگ معاشرے میں لوگ ہیں, تمہارا رب کسی کی روزی اس نے کشادہ کر رکھی ہے, کسی کی روزی اس نے کم دی ہے.
یہ زندگی جو امتحان کی زندگی ہے یہ اسی شکل میں ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جگہ جگہ میرے پاس سوال آتا ہے, غیر مسلموں کے پاس سے بھی, مسلمانوں کے پاس سے بھی. ایسا بھی کیڑے مکوڑوں کی طرح پلیٹ فارموں پر ہزاروں لوگ پڑے ہوئے ہیں, نالی کے کیڑوں کی طرح بجا رہے ہیں, بھیڑ کی بھیڑ کھولیوں میں اور جھگیوں میں اور جھوپڑیوں میں. یہ اللہ نے کیوں یہ سارا نظام چلایا؟ ظلم ہی ظلم ہے چاروں طرف, غریبی, زیادتی, اور لوگ اپنے جو ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں کلبوں کے اندر. تو یہ اتنی نامساوات, عدم مساوات, اللہ نے اتنی زیادہ عدم مساوات رکھی کیوں؟ اللہ نے اس دنیا کے اندر انسان کے لیے جو امتحان کی زندگی رکھی, یہ ٹیسٹ جو رکھا, دس ٹیسٹ ہیز بین کریٹڈ تھرو انیکویلٹی. یہ ٹیسٹ رکھا ہی ایسے ہے کہ اس کے اندر ہر ایک کو مختلف کر دیا ایک دوسرے سے. اگر سارے لوگ ایک جیسے مال دولت والے ہوتے, برابر کا اسٹیٹس ہوتا, اگر سارے لوگ ایک جیسی صحت والے ہوتے, اگر سارے لوگ ایک جیسی انٹیلیجنس اور ذہانت والے ہوتے, اگر دنیا کے سارے لوگ ایک جیسی صلاحیت والے ہوتے, ایک جیسے رنگ و روپ والے ہوتے, ایک جیسے قد والے ہوتے, ایک جیسی قوت والے ہوتے, تو پھر کسی کا امتحان نہیں ہوتا. یہ تو ہر میدان میں کسی کو کچھ زیادہ دے دیا, کسی کو کچھ کم دے دیا, امتحان شروع ہو گیا. جس کو کم دیا اس کا نہیں, جس کو زیادہ دیا اس کو زیادہ بڑے امتحان میں, اس کا بھی امتحان شروع ہو گیا. لیکن یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ارے اصل میں تو اس دنیا کے اندر اللہ کے قانون کے مطابق متوازن اور بیلنس زندگی گزارنی تھی. انہیں بھی جن کے پاس کم ہے, انہیں بھی جن کے پاس زیادہ ہے, ان کی کچھ بڑی ذمہ داریاں تھیں. یہ زندگی کو متوازن اور بیلنس زندگی گزارنی تھی. یہ زندگی زبان سے تقریروں میں لوگ کہتے رہتے ہیں بڑی چھوٹی سی زندگی ہے, اس پہ صبر کر لیتے. لوگوں کو چھوٹی لگتی نہیں. چھوٹی جب لگتی ہے جب آخرت کا تصور آتا ہے. آخرت کا تصور ذہنوں میں نہیں ہوتا ہے تو زندگی چھوٹی نہیں لگتی. وہ زندگی جو یہ زندگی 70-80 سال کی اگر ہے, جو لمبی زندگی اچھی کہلاتی ہے, تو وہ زندگی جو آنے والی ہے وہ 70-80-100 سال نہیں, 70-80 ہزار نہیں, 70-80 لاکھ نہیں, 70-80 کروڑ ارب خرب نہیں. اس کے بعد گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں, وہ زندگی چلتی چلی جائے گی. جب اس کو سامنے رکھیں, اس سے مقابلہ کریں گے, تب یہ زندگی زیرو ہوگی. تب یہ زندگی محسوس ہوگی کہ تو کھٹ سے گزر گئی. تب یہ 80 سال محسوس ہی نہیں ہوں گے. تب ایسے ہوں گے جیسے سمندر پر بلبلا پھٹ گیا. اپنے کاروبار کے لیے, اپنے پیسے دنیا میں کمانے کے لیے لوگ طرح طرح کی مشقتیں کرتے ہیں. پیسے بہت ہیں, کھانا نہیں کھا رہے, گھر پہ اے سی لگا ہوا ہے, لو کے اندر گھوم رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بڑی خوشی خوشی کر رہے ہیں, کسی سے کوئی شکایتیں نہیں, اس لیے کہ پیسے ملیں گے, منافع ہوگا. اور منافع ہمیشہ نہیں ہوتا, نقصان بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ تو ایسا صرف توقع ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے منافع کی. اس کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے. وہ جس کے لیے اگر ایک دن بھی اگر اپنی مرضی سے نہیں کرے تو چیخے مار جائے زندگی کے اندر کسی کی آ جائے تو. میں اپنے آپ کو بہت یاد دلاتا ہوں, اس لیے کہ میں ایسے گزرے بہت سال, 2-4 سال نہیں, 8-10 سال نہیں, زیادہ ایسے گزرے, بہت بڑا حصہ گزرا, جس کے اندر 1/3 کم از کم دن ایسے ہوتے تھے, کم سے کم 1/3 زندگی کے مہینے میں کم از کم 10 دن کا اوسط بیٹھتا ہوگا جب ایک وقت کھانا نہیں ہوتا تھا. پیسے بہت ہیں, گھر سے ملا ہوا آفس ہے, انٹرکام پہ آ رہی ہے بات, کھانا کھا لیے کہ آ رہے ہیں, بھئی کھانا گرم ہے, آ جائیے, آ رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں, ختم ہو گیا, گھر والوں نے کھا لیا. پھر یہ بھی بھول گئے کہ کھانا نہیں کھایا تھا اس وقت یا نہیں کھایا تھا, یہ پیسے کما رہے ہیں. اپنی مرضی سے نکلے باہر. ایسی ایسی جگہوں کا میں نے, آپ لوگوں میں سے بھی ہوں گے بہت لوگ, میں تو اپنی بات بتا رہا ہوں, ایسی ایسی جگہوں کا میں نے پانی پیا ہے جہاں پر اب پانی ہے نہیں ساتھ میں, اور کام کے لیے نکلے, کاروبار میں پیسے کمانے کے لیے, جیپ میں نکلے, ساتھ میں پانی تھا, ختم ہو گیا, سینکڑوں کلومیٹر تک نہیں ہے پانی. ایسی جگہوں کا پانی پیا جہاں براؤن کلر کا تھا, جس میں کیڑے تیر رہے تھے, اس کو رومال سے چھانا پی لیا. یہ اس لیے کہ پیسے ملیں گے. گھر میں فلٹر کا پانی پیئیں گے. چٹانوں پہ, سچ مچ لٹرلی چٹانوں پر سوئے بوریا بچھا کر, اس لیے کہ گھر میں گدوں پہ لیٹیں گے. اپنی خوشی سے کر رہے ہیں. تو زندگی کا بہت بڑا حصہ ایسا گزرا جہاں 1/3, جہاں پر مہینے میں 10 دن کا اوسط آ گیا ہوگا کہ ایک وقت کی روٹی ملی. پیسے اتنے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کو کھلا سکتے ہیں, اپنے آپ کو ایک وقت کی روٹی ملی. یہ ایسے تو بہت سال گزرے. میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسا موقع آ جائے اب کہ کسی وقت گھر میں پیسے نہ ہو, اس لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ملی, چولہا نہیں جلا اس لیے کہ پیسے نہیں تھے, چیخیں ماروں گا یا نہیں ماروں گا؟
لوگوں سے کہتا پھروں گا کہ ہماری حالت بہت بری ہوگی, آج کھانا نہیں بنا. ارے تم نے ایک وقت کی روٹی نہیں کھائی 20 سال تک, مہینے میں 10 دن اپنی خوشی سے نہیں کھائی, تو کوئی شکایت نہیں کسی سے. ایک وقت اگر ایسا آ گیا کہ آج کھانا بنانے کا نہیں ہے تو دنیا سے شکایتیں کر رہے ہیں اللہ کی کہ اللہ نے ہمارا یہ حلیہ بنا دیا. یہ اللہ کی شکایت ہے بندوں سے, تب چیخیں ماریں گے. یہ جب اپنی چوائس سے تھا تو کوئی شکایت نہیں تھی, اور جب ایسا ہو گیا اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی تو اب برداشت نہیں ہو رہی. تو میں چیخیں ایسا آیا نہیں, لیکن میں اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں ایسا کبھی آ جائے تو کیا کرو گے؟ چیخیں مارو گے یا نہیں مارو گے؟ اپنے اوپر یہ بات ایسا ہوتا ہے کہ جب سامنے کوئی منافع ہوتا ہے تو یہ تکلیفیں محسوس نہیں ہوتی. اپنی مرضی سے آدمی لیتا ہے اپنے اوپر. جب وہ آخرت نظر کے اوپر ہوگی, آخری زندگی, جب اس کا یقین ہوگا دلوں کے اندر کہ وہ لامحدود ہے, انفائنائٹ ہے, ارے کروڑوں اربوں خربوں ختم ہی نہیں ہوگی, اس منافع کے آگے پھر یہ 80 سال محسوس ہی نہیں ہوں گے. اگر کسی کی زندگی میں 80 کے 80 سال ایسے گزرے تب بھی نہیں محسوس ہوں گے اگر وہ زندگی نظر پر ہوگی. ورنہ تو 80 سال کیا 8 سال کیا 8 مہینے کسی سے برداشت نہیں ہوتے کہ صاحب دعائیں بڑی مانگ رہے ہیں, قبول ہی نہیں ہو رہی, دعائیں قبول نہیں ہو رہی کہ ابھی زندگی کا کتنا سا حصہ گزرا ہے. یہ بیلنس دیا, میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ توازن دیا دین نے یہ توازن دیا کہ خالی مت ہو جانا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, یہ اللہ کی طرف سے تمہارے مختلف لوگوں کے لیے ٹیسٹ ایسے ہی رکھا گیا ہے, کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا ہے, برابر نہیں ہوگا سب کا. اور چیزوں بھی بہت سی دوسری چیزیں, یہ تو یہاں پر یہ روزی کی بات تھی اس لیے یہاں پر یہ بیان کر دیا. یہاں پر ٹیسٹ ایسے ہی رکھا گیا ہے کہ لوگ سب برابر نہیں ہیں. دوسرے لوگوں کے جو تمہیں بہت پیسے والے لگ رہے ہیں شکایت مت لانا دل میں. اپنی زندگی کوشش کرنا ضروری ہے, اپنی زندگی کے اندر توازن برقرار رکھنا. اس پہ یہ مت سمجھنا کہ کسی طرح میں لوٹوں کسی طریقے سے, اپنی کوششیں جاری رکھنا وہ اپنی جگہ پر. لیکن اللہ جنہیں تم سمجھ رہے ہو کہ بہت آرام میں, یہ اللہ نے ایسا ظلم کیوں رکھا یہاں پر, ان کو زیادہ کیوں دے دیا اور ان کو ہمیں کیوں کم دے دیا. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو نہیں دی, تمہیں نہیں معلوم زندگی میں کتنی تکلیفیں ہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. بعض چیزیں مجھے معلوم ہو جاتی ہیں جو لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی, اس لیے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں آ کر, بہت بڑی تعداد جگہ جگہ آ کر کہتی ہے جو دوسروں سے نہیں کہتی. ایک صاحب نے ای میل کے ذریعے مجھ سے کہا کہ ای میل آئی, آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی انہوں نے کہ میں کون ہوں. سوال کیا انہوں نے کہ میں 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھتا ہوں, قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں, دین پر بہت اچھے طریقے سے پورا عمل کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی پوری طاقت بھر کرتا ہوں. اب میرے اندر پیدائش سے بچپن سے یہ چیز ہے کہ میرا سیکسول انکلینیشن, جنسی رجحان جو ہے وہ لڑکوں مردوں کی طرف ہے, عورتوں کے لیے کوئی کشش ہی نہیں ہے. یہ بچپن سے اللہ نے بیولوجیکلی مجھے ایسے ہی بنایا ہے. اب یہ میرے اندر بیولوجیکل ڈیفیکٹ ہے, اللہ نے بچپن سے ایسا بنایا ہے. میں نے بہت کوشش کی, میں نے بہت زیادہ اپنے اوپر جبر کیا, میں اب گناہ نہیں کروں گا, ایسا نہیں کروں گا, پھر کبھی پھسل جاتا ہوں, پھر تڑپتا ہوں, روتا ہوں اللہ سے چیخ کے, میں کہ اللہ میں نے کیوں ایسا گناہ کیا. لیکن مجھے بتائیے اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنایا, میرے ساتھ ایسی کیوں زیادتی کی. یہ تو میرے اندر بیولوجیکل بات ہے. یہ ایسا نہیں کہ کوئی غلط ماحول تھا جس سے میں خراب ہو گیا. میرے اندر جنسی کشش ہے ہی نہیں. ان کے لیے صنف نازک کے لیے یا ان کے لیے عورتوں کے لیے میں شادی کر لوں یا نکاح کر لوں, ضرورت اپنی پوری کروں, یہ کشش ہی نہیں ہے دل کے اندر. یہ اللہ نے رکھا ہے میرے اندر. جب اللہ نے رکھا تو میری تو پوری زندگی کی سزا ہو گئی اور میں عمل کرنا چاہتا ہوں. لیکن پھر مجھ سے غلطی میری, تو اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنایا. بڑی تڑپ تھی, بڑے تڑپ. میں نے کم لفظوں میں آپ سے کہا, میں نے جو بھی جواب دیا انہیں بات الگ. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر ایک کا امتحان الگ ہے, آپ کو نظر نہیں آتے لوگ. ایک جگہ ایک صاحب نے کہا آپ سے الگ بات کرنی ہے مجھے, بہت اچھا جاب, بہت اچھی سیلری, بہت کم عمر میں نوجوان تھے وہ الگ. انہوں نے کہا کہ بچپن میں میرے ماں باپ گزر گئے, والدین دونوں. مجھے ماں باپ کا پیار نہیں ملا. میرے دل میں دنیا کے ہر آدمی کے خلاف نفرت ہے, اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہر وقت ایک آگ ہے جو جل رہی ہے. مجھے پیسے بہت ہیں, سیلری بہت ہے, دنیا کا دیا سب, لوگ سب سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے, اور میں لوگوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہوں, اندر سے جلتا ہوں میں کہ اللہ نے ان سب کو میں جب دیکھتا ہوں ماؤں کو, اور اپنی ماں کے ساتھ, اپنی والدہ کے ساتھ, چاہے وہ بچے جا رہے ہوں چاہے بڑے ہوں اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے ہوں, ایک دل میں میرے ایسا لگتا ہے خنجر یہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا کہ مجھے ہی ماں باپ کی وہ محبت نہیں تھی جو ان سب کو ملی بھی ہے. اللہ میں ایک لمحہ میرا کٹ کر گزر رہا ہے, اور پھر یہ کہتے ہوئے پھوٹ کر رونے لگے. میں ہر ایک سے, میں لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتا, مجھے ہر ایک کو دیکھ کر نفرت ہوتی ہے. اللہ نے میرے ساتھ کیوں کیا ایسا.
ہر ایک کو ماں باپ دیے، مجھ سے کیوں چھین لیے بچپن میں؟ میں نے ان سے کہا کہ ایک شخص اور بھی تھا جسے میں جانتا ہوں، جس کے ماں باپ بچپن میں گزر گئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یتیموں کے سب سے بڑے سرپرست بن کر نکلے. انہوں نے نفرت نہیں کی تمہیں، اس لیے کہ جو کچھ میرے اوپر گزرا وہ درد دوسروں کا مجھے بانٹنا ہے. تمہارے اس معاملے کے اندر تمہاری مماثلت ہو گئی ان سے، تم اسے اپنے لیے عذاب بنا رہے ہو. انہیں بڑا سکون ہوا. جو کچھ بھی میں نے تفصیلی بات کی تھی وہ بات ایک الگ رہی، لیکن دنیا کا ہر انسان کی چیزیں الگ ہیں. کون اولاد سے مجبور ہے، رو رہا ہے، کون اپنی بیوی اور کون بیوی اپنے شوہر کے معاملے میں سسک رہی ہے، دن بھر رو کر کٹ کر کے بس خودکشی نہیں کرتی ہو گزار رہے ہیں. کون کس گھر کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے. آپ یہ سمجھ رہے جن کے پاس پیسے ہیں وہ عشتے ہیں. خودکشی کرنے والوں میں زیادہ بڑی تعداد ان کی ہے جن کو جو روزی کی اس کی جو وہ نہیں ہے کہ جن کو 2 وقت کھانے کو نہیں ہوتا. کیوں کر لیتے ہیں؟ اللہ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو مختلف رکھا ہے، ہر ایک کا امتحان الگ نوعیت کا ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ دوسرے کا امتحان کیا تھا. یہ خالی پیسوں پر نہیں ہوتا امتحان، ہر ایک کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا، اس کی زندگی بھر کا امتحان ہے. ہاں یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، بشرطے کہ آپ آخرت نظر میں رکھیں. امتحان بڑے تھوڑے سے دنوں کا ہے، آخرت کو نظر پہ نہیں رکھیں گے تو بڑا لمبا امتحان ہے، کاٹے نہیں کٹتا. تو تمہارے رب نے تو دونوں یہ فرق رکھا، کسی کے لیے روزی زیادہ رکھی تھی کم رکھی تھی. اب ہاں یہ تمہیں ذمہ داری بتا دی تھی کہ تمہاری ذمہ داریاں جن کی زیادہ ہیں کیا کیا ہیں، وہ سب تمہارے اپنے ہڑپ کرنے کا نہیں تھا. انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، تمہارا رب اپنے بندوں کی سائے کے بارے میں ہر طرح کی خبر رکھتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، سب جانتا ہے، سب کچھ آ جائے گا سامنے. ہم آیت نمبر 30 تک آئے، ہمیں 39 تک، آیت نمبر 39 تک جو یہ معاشرہ ایمان والوں کا کیسا ہونا چاہیے جو احکامات ہیں وہ آیت نمبر 39 تک گئے ہیں. جتنا حصہ رہ گیا اس کے اندر انشاءاللہ آئندہ 25ویں رات میں بڑی اہم باتیں ہیں آگے بھی معاشرے کے توازن کے لیے اور معاشرے کے بیلنس اور سنتولن کے لیے کہ کیسا ہونا چاہیے ایمان والوں کا معاشرہ، کیا کیا چیزیں زندگی سے نکل جانی چاہیے. آیت نمبر 31 سے 39 تک انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ اگلی تاخرات میں 25ویں شب میں پھر درس قرآن ہوگا. آج کے لیے میں نے اعلان کیا تھا کہ ہم وقت پر 12:30 بجے ختم کریں گے. آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوگا، چائے کا وقفہ ہے. چائے آج کون دے رہا ہے؟ انہوں نے پہلے ہاتھ اٹھا دیا. چائے یہ دے رہے ہیں سلیم صاحب. دعا تو بہت مختصر سی ہے، لمبی نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اس تاخرات کے اندر ہر رات ایسی ہے اے اللہ جس کے اندر آپ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، وہ چاہے رمضان کی راتیں نہ ہوں. آپ کا وعدہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ میری رحمت ایسے قریب آ جاتی ہے جیسے پہلے آسمان پر اتر آئی ہو. جیسے میں خود پہلے آسمان پر ایسے میری رحمت قریب آ جاتی ہے. جس رات کو بھی جو بندہ اپنی دعائیں اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے اللہ کے پاس، اللہ کی رحمت اس کو زیادہ قبول کرتی ہے. راتوں کی بات تو آپ نے یہ فرمائی، یہ رات تو آپ کے مبارک مہینے کی رات ہے، رمضان شریف کی رات ہے. تو ان راتوں کے اور رمضان کی راتوں میں بھی اللہ ساری راتیں برابر نہیں ہیں. یہ آخری عشرہ جو ہے وہ زیادہ برکت والا ہے اور آخری عشرے کی بھی ساری راتیں برابر نہیں ہیں. یہ تو ان 5 راتوں میں سے ایک ہے کہ جن کے اندر یہ تمام قوموں کی تقدیریں بدلنے والا آپ نے کلام نازل کیا اور یہ تقدیر کی رات بنا دیا اس رات کو. اے اللہ اس رات میں ہمارے لیے جو کچھ اتارے سال بھر کے لیے وہ ہمارے لیے بھلائی رکھ دیجئے. اور اللہ جو کچھ بھی اگر جو ہمارے لیے زندگی کے اندر آزمائشیں ہوں تو اللہ ہمیں وہ قوت بھی آپ ہی عطا فرمائیے کہ ان آزمائشوں کے اندر ہم ثابت قدم رہیں اور ہماری زندگی متوازن رہے اور ہماری زندگی کے توازن جو ہے وہ بیلنس وہ خراب نہ ہو. اس کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں طاقت عطا فرمائیے. اللہ جتنے بھی یہ رات یہ شب قدر کی رات جتنے ضرورت مند ہیں ان سب کے لیے بھلائیاں لکھ دیجیے، ان کی ضرورتیں پوری فرمائیے. اللہ جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. ہماری دنیا کے لیے بھی ان لوگوں کی دعائیں جائز دعاؤں کو قبول فرمائیے. اللہ آخرت کے اندر یہاں اس دنیا کی زندگی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں ان کی مغفرت فرما کر اور کچھ کی معافی فرما کر اللہ آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان رب